اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللغن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، الحمدللہ مرحلہ وار ہم اپنی ان تربیتی کلاسز کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں کل کا ایک دن مزید باقی ہے. پرسوں تو اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ مسجد الحرام سے احرام باندھنے کی یا تلبیہ پڑھنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، اور جمعے کے دن تک تو ہم یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ عرفات کے میدان میں ہوں گے اور حج کی عبادت کو انجام دے رہے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ ہماری اب تک کی کوششوں کو اور ہماری عبادتوں کو اور خاص طور پر عمرے کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. بغیر کسی مزید تمہید کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ خالصتاً ہی ہماری کلاسز جو ہے وہ ٹریننگ کلاسز ہی رہیں. حج تمتع ایک نظر میں اب تک کی ساری باتوں کا خلاصہ، اور جو میرا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم روزانہ اس کو ڈسکس کریں گے، اس 13 واجبات کو، تاکہ ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو ایک بار پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتے ہیں. 2 عبادتوں پر مشتمل ہے حج اسلام. اگر ہم عبادت کو تمتع کے طریقے سے کریں تو پہلا مرحلہ اس کا ہے عمرہ تمتع، اور دوسرا اس کا حصہ ہے حج تمتع. عمرہ تمتع کا احرام ہم نے مسجد شجرہ سے باندھا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آ کر اس عبادت کو ہم نے مکمل کیا. حج تمتع میں مکہ سے احرام باندھیں گے اور انشاءاللہ باہر جا کر اس حج کو مکمل کریں گے. 13 واجبات پر یہ مشتمل عبادت ہے. پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، اینڈ دا میقات از مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں بیسٹ مسجد الحرام، مسجد الحرام میں بیسٹ مقام ابراہیم یا حجر اسماعیل. یہ پہلا واجب. دوسرا واجب ہے ہمارا عرفات کے میدان میں وقوف کرنا. 9 ذی الحجہ کا دن عرفات کے میدان میں جاؤ. دوپہر کی اذان کا وقت آنے سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، میں کل کہتا رہا مسلسل مغرب کی اذان تک، مغرب کی اذان تک بھی ضروری نہیں ہے. سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی اذان میں مزید 10 منٹ ہوتے ہیں، تو جو وقت ہے عرفات کے میدان میں وہ کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک. غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رہو. یہ تمہارا دوسرا واجب ہے. کیا کرنا ہے عرفات کے میدان میں؟ فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ کچھ بھی نہ کریں تو بھی آپ کا حج صحیح ہے، لیکن لفظ عرفات جس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے
کہ معرفت الہی کی منزلوں کو طے کرنا. تم احرام کے عالم میں ہو, تمہارا ایک دن کا یہ ٹریننگ کیمپ لگا ہے 6-7 گھنٹے کے لیے, 12:30 سے لے کر 7:30 بجے تک مثلا گرمیوں میں. سردیوں میں شاید 12:30 سے 6:30 تک ہوتا ہے, 6 بجے تک ہوتا ہے. 5.5 گھنٹے کا وہ ٹریننگ کیمپ لگتا ہے. کورس کیا ہے, کورس کی آؤٹ لائنس کیا ہے, کیا سیکھنا ہے, وہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا. امام حسین کی دعا عرفہ پڑھ لو, سمجھ میں آ جائے گا کورس کیا ہے. مولا سر سجاد کی دعائیں, صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھ لو. کیا سیکھنا ہے, کیا سمجھنا ہے, اس کنیکشن کا لیول کیا ہے, سب لکھا ہوا ہے. یہ دعائیں ہیں, یہ صرف اخبار نہیں ہے کہ آپ نے خبریں پڑھ دیں, آپ کو بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. جیسے بعض اوقات طوطا ہے, اس کو آپ بولتے ہیں, وہ بول رہا ہوتا ہے سب کچھ. اسے آپ اسلام کہہ لو, وہ اسلام بولے گا, کفر کہہ رہا ہے کفر کہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں. تو ہم نے صرف بول کے نہیں آ جانا, کوشش کرنا ہے. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے ایک ایک دعا کا ترجمہ ہے. یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو گاڈ, اللہ سے بات کریں. اور جب وہ بات کرنے کا ادب اور سلیقہ اہل بیت سکھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں کرنا کیا تھا. پھر ہم نے ایک جملہ کل کہا تھا جو آداب ہے کہ دوسروں کے لیے مانگو. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک جملے میں اس کو سمیٹوں تو بعض اوقات بڑا عجیب سا لگتا ہے. پیسے میرے, خون پسینے کی کمائی میری, تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں. آج کل چلو الحمدللہ ہم جس دور میں ہیں وہاں پر حج کے اندر اب آپ بھول جائیں کہ وزن کم ہوتا ہے, اب 2 کلو وزن بڑھا کے جاتا ہے انسان حج سے. لیکن بہرحال صدیاں گزری ہے انسان پر کہ جہاں وزن کم ہونا تو دور کی بات, کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے. اتنی تکلیف ہوتی تھی حج کی. تکلیف میں برداشت کروں, بھوک پیاس میں برداشت کروں, گرمی سردی میں برداشت کروں, اور دعائیں دوسرے کے لیے مانگوں. یعنی میں اپنے لیے آیا ہوں بھائی, دوسرے کے لیے آیا ہوں. اور عبداللہ بن جندب کی روایت کہتی ہے کہ بھائی اگر کرنا ہے تو دوسروں کے لیے کرو, اپنے لیے ایک دعا بھی مت مانگو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ایک کے بعد ایک لیئرز چینج ہوتی ہیں, اور ہر پرت جب پلٹتی ہے تو ایک نئی چیز اندر سے ابھر کر آتی ہے. پھر ایک اور صفحہ پلٹتے ہیں, پھر ایک نئی چیز ابھر کر آتی ہے, پھر ایک صفحہ پلٹتے ہیں. عرفات کا میدان اسی کشمکش میں گزارنے کا نام ہے, اسی مرحلہ تربیت سے گزرنے کا نام ہے. تو شاید وہ ایک دوسرا واجب عرفات کے میدان میں گزار. ٹھیک ہے جی, مغرب کی اذان ہو گئی یا غروب آفتاب ہو گیا, سورج ڈوب گیا, ذمہ داری مکمل. اب کہاں آ جاؤ, تیسرا واجب کیا ہے, وہ مزدلفہ کے میدان میں آ جانا. عرفات سے دور ہے تھوڑا سا, مزدلفہ کے میدان میں آؤ. کب تک رہنا ہے مزدلفہ کے میدان میں؟ سورج نکلنے تک. یعنی فجر کی نماز تمہاری کہاں پر ہوگی؟ مزدلفہ کے میدان میں. سورج نکل گیا, چلو بھائی کوچ کرو. کہاں کے لیے کوچ کرو؟ مینا کی طرف آ جاؤ. مینا میں آنے کے بعد 3 کام کرنے ہیں. تو 3 کام پہلے مکمل ہو گئے, احرام, عرفات اور مزدلفہ. اب مینا میں آ کے پھر 3 کام کرو دوسرے, 3+3. مینا کے 3 کام کیا ہے؟ نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکر مارنا, نمبر 2 قربانی پیش کرنا اپنی طرف سے خدا کی بارگاہ میں, جانور کو ذبح کرنا, اور نمبر 3 سر کے بال منڈوانا یا تھوڑی سی تقصیر کرنا, اور احرام کی پابندیاں ختم. جو میں نے کہا کہ تقریباً یہ 48 گھنٹے کا احرام کا ٹائم ہوتا ہے, بلکہ اس سے انشاءاللہ کچھ کم ہی ہوگا. تو آپ نے کنکر مار لی, قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی, اور جناب علی سر منڈوا دیا یا سر کے تھوڑے بال کاٹ لیے. آپ کا حج کا ایک مین مرحلہ مکمل ہو گیا. آپ حالت احرام سے باہر آ گئے, دوبارہ سول ڈریس کے اندر آ گئے, وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, اس کے بعد 5 کام, دیٹ از اعمال مکہ. اعمال مکہ کیا ہیں؟ مکہ میں آنے کے بعد وہی کام کرو جو آپ نے طواف, جو عمرے میں کیے تھے. طواف کرو, اس کی 2 رکعت نماز پڑھو, صفا مروہ کی سعی کرو, طواف النساء کرو, اور طواف النساء کی 2 رکعت نماز پڑھو. تو 3+3+5 یہ ہو گئے 11 کام. 12واں اور 13واں کام کیا ہے؟ دوبارہ پلٹو مدینہ, مینا کی طرف. 11ویں کی رات مینا کے میدان میں گزارو, اور 12ویں کی رات بھی مینا کے میدان میں گزارو. یہ ہو گیا 12واں واجب. 13واں واجب ہے وہ یہ کہ 11 کے دن اور 12 کے دن تینوں شیطانوں کو ترتیب سے ساتھ ساتھ کنکر مارو. تو اس کے بعد تمہارا پورا حج مکمل ہو جائے گا. حج مکمل ہو گیا, مستحب ہے کہ اب 13ویں رات مینا کے میدان میں گزارو.
نہیں گزارنا چاہتے ہو تمہارا حج ہو چکا ہے، جاؤ واپس. گزارنا چاہتے ہو گزارو. 13 کو صبح کنکر مارو اور کنکر مارنے کے بعد جو ہے وہ مینا چھوڑ دو. 12 کے دن شرط تھی کہ زوال سے پہلے مینا سے نکل نہیں سکتے، کوچ نہیں کر سکتے. ویسے نکل سکتے ہو لیکن جو فائنل کوچ ہے وہ دوپہر کی اذان تک انتظار کرنا ضروری ہے. 13 کے دن یہ شرط نہیں ہے. 13 کے دن سورج نکلنے کے بعد کنکر مارو اور مینا سے نکل سکتے ہو. یعنی جیسے آج کل 5:45 بجے مثلا جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے، تم 5:45 بجے چھوٹے شیطان میں کھڑے ہو، کنکر مارو، دوسرے کو تیسرے کو 6 بجے تک فارغ ہو گئے. تمہارے پاس گاڑی اویلیبل ہے، سواری اویلیبل ہے، صبح 6:30 بجے تم ہوٹل کے اندر موجود ہو. مثال کے طور پر ایسا ہوتا نہیں اتنا آسانی سے، لیکن 13ویں کے دن جو ہے وہ زوال تک کی شرط نہیں ہے. تو یہ پورا کا پورا 13 واجبات پر مشتمل حج ہے جو ہم کو انشاءاللہ انجام دینا ہے. ان 13 میں سے ہم اب تک صرف جو ہے وہ 2 واجبات پر اپنی گفتگو کو مکمل کر پائے. مکہ سے یا میقات سے احرام باندھنا، اس پر ہماری بات ہوئی، اور عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اس پر ہماری بات ہوئی. یوں سمجھ لیجیے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو حج کی روحانیت ہے وہ یہاں پر آ کر آلموسٹ اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک فارمیلٹیز ہیں، اس کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت اور زبردست میسیجز ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ٹریننگ ہو گئی تمہاری عرفات کے میدان میں، اب اس ٹریننگ پر تم نے عمل شروع کر دینا. یعنی شروع کے 2 دن جو ہے ٹریننگ والے ہیں اور اگلے 3 دن مثال کے طور پر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں کہ آپ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کرو. سارا کا سارا سمبولک ہے. یعنی کل سے تمہاری جنگ شروع ہونے والی، اور جیسے تم جنگ کرو گے، سنگ باری کرو گے شیطانوں پر، تو اگلا مرحلہ تمہارے جناب علی سکسیس سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہوگا، قربانی دینی ہوگی. اپنے ایسیٹس کو راہ خدا میں قربان کرنا ہوگا. جو بہت سارے ائمہ تحریر کے بھی جو نکات ہیں کہ صاحب جناب ابراہیم اپنا اسماعیل قربان کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو بکرا ذبح کر رہے ہو نا، ایٹ لیسٹ دس از ناٹ یور اسماعیل. سامنے بکرا ذبح ہو رہا ہے لیکن ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از یور اسماعیل. کیا اس کو راہ خدا میں قربان کر سکتے ہو؟ ہے حوصلہ اس کو قربان کرنے کا؟ وہ ہے. حسین سر کٹا رہے تو میں صرف بال منڈوانے. یعنی بعض اوقات خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی نہیں، لیکن میں نے فیس کیا ہے، دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس لیے حج نہیں کرتے کہ گنجا ہونا پڑے گا. آپ گنجا ہونے کی شرط ہٹا دیں، ہم حج کرنے کو تیار. یعنی سم ٹائمز یہ کنسرن بن جاتا. سر کٹانے کی بات تو بعد میں، نعرے بہت لگاتا ہے انسان، لیکن سر کے بال منڈوانے پر بھی انسان کے جو ہے وہ فرض کرنے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں. تو یہ ساری عمل کی بدل شروع ہو جائے گی. پھر جو ہے وہ 11ویں کی رات، 12ویں کی رات، پھر اگین یہ سارا. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا فاسٹ. مکہ سے احرام باندھنا، یہ وقوف عرفات کی ساری باتیں ہماری وہ ہو گئیں. آ جائیں وقوف مزدلفہ. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. تیسرا واجب ہے میدان مزدلفہ میں وقوف کرنا. پہلا جملہ تو وہی ہے کہ مذہب اہل بیت کے اعتبار سے اہم ترین واجب ہے. اس کی کچھ وضاحت آ چکی ہے اور مزید اب گنجائش نہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس کریں. واجب ہے کہ عرفات کے میدان میں غروب ہو جانے کے بعد مزدلفہ کی طرف کوچ کر جائے اور وہاں رات بسر کرے. اچھا، واجب ہے کا مطلب ایسا نہیں کہ ادھر سورج ڈوبا اور ادھر واجب ہو گیا. واجب یہ ہے کہ عرفات کے بعد تمہیں مزدلفہ جانا ہے. اچھا جی، مزدلفہ کی ٹائمنگز سٹارٹ اور اینڈ وہ دیکھ لیجئے، یہ امپورٹنٹ ہے. وقت وقوف، اب اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ فقہی مسئلے کی سمجھداری اور انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے شاید پورے حج کا جو پیچیدہ ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے. لہٰذا آپ لوگ اپنی اپنی بات، اپنی اپنی ذمہ داری آپ ذہن میں رکھیں. مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنی ہے. اینڈ سب کے اعتبار سے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج نکل لیتا ہے. اسٹارٹ 2-3 نظریات ہیں. پہلا نظریہ کیا ہے؟ رات کو جب بھی پہنچے، رات آپ کی سٹارٹ ہو گئی مثلا 7:30 بجے، 8:30، 9:30، 10، 11، 12، 1، 2، 3، جب بھی پہنچے اس وقت سے لے کر صبح سورج نکلنے تک
یہ پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ نہیں، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک باقی ساری رات واجب ہے ہی نہیں. تیسرا نظریہ جب پہنچے تب سے لے کر فجر کی اذان تک پلس فجر کی اذان سے دوبارہ سورج نکلنے تک. تو کتنے نظریات ہو گئے؟ 3 نظریات. پہلا نظریہ کیا ہوا؟ جب پہنچے، جب بھی پہنچے 10 11 12 1 2 اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک. یہ جو ہے وہ آغا سیستانی کا نظریہ. فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک یہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ. لیکن تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، 2 نیتیں بھی الگ الگ ہوں گی. ایک ہوگی جب پہنچے تب سے لے کر فجر کی اذان تک، اور پھر جو حج والا واجب ہے اس کی نیت ہوگی الگ سے. وہ پھر آغا خوئی والی بات ہے کہ اذان سے لے کر جو ہے وہ سورج نکلنے تک. یہ تیسرا نظریہ کس کا ہے؟ آغا خامنہئی کا بھی ہے اور آغا خمینی کا بھی ہے. ہمارے پاس جو اس وقت میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے لوگ ہیں اور آغا خامنہئی کے مسائل پر عمل کرنے لوگ ہیں. تو سیستانی والے ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی جب بھی عرفات مزدلفہ پہنچے اس وقت سے لے کر صبح سورج نکلنے تک ایک ہی نیت کرنی ہے کہ مزدلفہ کے میدان میں آئیں، وقوف کرتے ہیں قربتاً اللہ، دیٹس اٹ، ختم ہو گیا. آغا خامنہئی والے ذہن میں رکھیں گے کہ ایک تو مجھے رات گزارنی، وہ بھی اپنی جگہ واجب ہے، لیکن جو حج کی واجبات کی 13 واجبات ہیں وہ میرا شروع ہوگا فجر کی اذان پر اور وہ ختم ہوگا کب؟ طلوع آفتاب پر. میں سمجھا پایا صحیح طرح سے؟ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ تو ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں. عرف مزدلفہ کے میدان میں ہو، آپ چاہے سواری پر ہوں، آسمان کے نیچے ہوں، ٹینٹ کے اندر ہوں یا بس کے اندر ہوں، مثال کے طور پر آل آر الاؤڈ. ہاں، تو ہم عرفات میں رکیں گے، جیسے جب بھی بس ملے گی ہم کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں جناب علی جو اصل وقوف ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک. آغا سیستانی نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ جب پہنچو گے تب سے. اس لیے میں نے بار بار مثال میں کہا 12 بجے 1 بجے 2 بجے، یعنی پریکٹیکلی آپ 10 بجے نکلتے ہیں، 11 بجے نکلتے ہیں، 12 بجے نکلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو چلے آپ نے سوال پوچھا تھا، ایک بتاؤں. ایک سال ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ عرفات، اچھا یہ تو طے ہے کہ عرفات جہاں ختم ہوتا ہے، یعنی میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایگزامپل دی تھی، یہ مکہ سمجھ لیں تو آخر میں عرفات سمجھ لیں، پھر مزدلفہ، پھر منی، اور منی سے مکہ ملا ہوا ہے. تو اب جب عرفات سے نکلتے ہیں تو جو شارٹیسٹ راستہ ہے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان وہ تقریباً 7-8 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے. تو آپ عرفات سے نکل جاتے ہو لیکن مزدلفہ میں نہیں ہوتے ہو. 7-8 کلومیٹر آپ نہ عرفات میں ہو، نہ مزدلفہ میں، نہ منی میں. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا شارٹیسٹ راستے سے آنا ہے، یا مثال کے طور پر میں عرفات سے پہلے مکہ آ جاؤں اور پھر دوبارہ مثلا مزدلفہ آ جاؤں مثال کے طور پر؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ کہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں عرفات سے نکلنا ہے غروب کے بعد کبھی بھی، یس، 9 بجے 10 بجے 11 بجے. مزدلفہ پہنچنا ہے رات میں کبھی بھی، 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے، یس. درمیان میں تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری مرضی. ہوا یہ کہ کاروان کی بس نکلی ایک مرتبہ، ڈرائیور راستہ بھٹک گیا، اور راستہ بھٹکنے کے بعد جناب علی وہ نہ مزدلفہ گیا نہ منی گیا، اسی پتہ نہیں کہاں گھوم گھام کے مکہ چلا گیا. پھر اس سمجھایا کہ بھائی وہاں جانا ہے، وہ دوبارہ وہاں سے بس موڑی. پھر پوچھتے پاچھتے جناب علی جو ہے وہ اس نے آ کے منی میں اتار دیا، مزدلفہ گیا ہی نہیں. رات کی مثال کے طور پر 12 بجے 1 بجے شاید 1:30 بجے 2 بجے، ایگزیکٹلی ٹائم مجھے یاد نہیں، ہم لوگ پہنچ گئے منی. کیا کریں؟ مزدلفہ تو واجب ہے، اس کا بغیر تو حج ہوگا نہیں. ہم نے وہاں سامان رکھا خیموں کے اندر، اور اچھا اب ہم کو پتا تھا کہ بھائی منی سے مزدلفہ کی واک 1 گھنٹے کی ہے میکسیمم، رش میں بھی 1 گھنٹے کی، ورنہ زیادہ کی نہیں، آدھے پونے گھنٹے کی واک. تو ہم نے کہا 1 بجے ابھی صبح 4 بجے وقوف کا ٹائم ہے، کیوں بھاگا بھاگی کریں. ہم نے کہا چلو بلیسنگ ان ڈسگائز، اب تو پہنچ ہی گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں پہ اچھے واش روم گئے، باہر پراٹھے واٹھے مل رہے تھے، بھول بھال کے چائے پراٹھے لگ گئے. 2 بجے مثلا رات کو دوبارہ تیار ہوئے، چلو بھائی مزدلفہ.
فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے مزدلفہ میں. یہ سب ہو گیا. اس کے بعد انہیں پوچھا کہ سر ایسا ایسا سین ہوا, کیا جائز ہے؟ کہا بالکل جائز ہے. ہم نے کہا یہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, غلطی سے ہو گیا تھا. جواب ہے جان بوجھ کے کرو تب بھی جائز ہے. آپ سمجھے, ابھی ساری ٹریننگ ہے, جان بوجھ کے کرو تب بھی واجب ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اب تو یہی کریں گے. ہاں اس سے اچھا اور کیا ہوگا, ساری دنیا ایک ہی راستے میں لگی ہوئی ہے اور قیامت کا رش ہے. ہم نے کہا مزدلفہ جانا ہی نہیں, آ جاؤ بھائی مینا آؤ, سامان رکھو, سب کچھ کرو, اس کے بعد ہم جائیں گے مزدلفہ. تو یہ بھی شریعت کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اچھا ہم پریکٹیکلی اب کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ لیڈیز کے لیے بعض اوقات یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ پہلے مینا پہنچیں, اب وہاں سے بس ختم, اس کے بعد جو ہے وہ پورا دوبارہ مزدلفہ آؤ, مزدلفہ آ کر دوبارہ شیطان کو کنکر مارنے جاؤ, کنکر مار کے دوبارہ خیموں میں آؤ. یہ بہت زیادہ ہیکٹک. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بس کو کسی طرح مزدلفہ سے گزار لیں. اس کا بھی وہ وجہ آ رہی ہے. مزدلفہ کا وقوف ہو گیا, مینا میں پہنچے, خواتین چلی گئی جناب علی کنکر مارنے کے لیے آدھی رات کو, وہ جائز ہے ان کے لیے. جینٹس جناب علی نکل کے آ گئے کہاں پر, مزدلفہ کے میدان میں. تو فریش بھی ہو گئے, خواتین کا مزدلفہ بھی ہو گیا, مرد حضرات مزدلفہ میں آ گئے اور دوبارہ پلٹ کر جو ہے وہ پھر ہم مینا آ جاتے ہیں. مجھے اندازہ کہ میں بہت فاسٹ چلا گیا. تو مرحلہ بار جب وضاحت آئے گی سارے ابس اینڈ بٹس جو درمیان میں, تو خلاصہ ہے کہ جائز ہے. یعنی میں اس کو ہم مزاح کے طور پر کہہ لیجئے یا ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے طور پر کہہ لیجئے کہ فرض کریں آپ کے پاس جناب علی ریسورسز اویلیبل ہیں. عرفات کا ٹائم ختم ہو گیا 7:30 بجے رات کو, مینا کا ٹائم اپنا مزدلفہ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح فرض کریں 4:15 بجے. آپ کے پاس کتنے گھنٹے درمیان میں, 7-8 گھنٹے. تمہارے پاس کوئی ایسی سواری جو تمہیں کربلا کی زیارت کروا سکے؟ یس. جہاز میں بیٹھو, 1 گھنٹہ فلائی کرو, اترو کربلا میں, مولا حسین کو شب عرفہ کا سلام کرو, زیارت پڑھو, دوبارہ ایئرپورٹ پہ آؤ, جہاز میں بیٹھو, پہنچ جاؤ رات کو جو ہے 3 بجے تک مثلا کیا کہتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں احرام کی حالت میں. 100% جائز ہے. کیونکہ عرفات کے ٹائم سے ختم سے لے کر 7:30 سے لے کر فجر کے اذان تک تم کہاں گزارتے ہو, دین آپ کو پابند نہیں کر رہا. یہ ڈریم تو ہے, پاسبل نہیں اور بات ہے, لیکن ڈریم تو ہے کہ یار عرفات کے میدان میں نے گزار لیا, رات کو مولا حسین کو سلام کر کے آ گیا. بیوٹیفل ڈریم. تو دین اس ڈریم کو کہتا ہے کہ یس اف اٹ از پاسبل فار یو. فرض کریں جناب علی آج سے 100 سال کے بعد کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جاتی ہے کہ یو کین موو ان دا ٹائم لائن اور آپ جناب علی جا سکتے ہیں. دین کہتا ہے وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم, جا سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو مزدلفہ سے نکل کر عرفات سے نکل کر صبح کی اذان سے پہلے پہلے مزدلفہ پہنچنا ہے. کلیئر بات. آج یہ وقوف اضطراری, میں عرفات سے نکلا, مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکا, رات گزر گئی, فجر کی اذان کا وقت آ گیا, یہاں تک کہ سورج نکل گیا. سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ کا وقوف حاصل کرنا تھا, واجب ہے, اس کے بغیر حج باطل ہے. کیا کریں؟ جواب, جان بوجھ کے کیا, یس طواف باطل, حج باطل ہے, جاؤ گھر پہ بھول جاؤ, حج باطل ہے. مجبوری میں کیا 100% جائز, کوئی مسئلہ نہیں. اب سورج نکلنے کے بعد 1 منٹ کے لیے مزدلفہ پہنچ جاؤ, نکل جاؤ, ختم, تمہارا حج ہو گیا. وقوف اضطراری. اور میں آپ کو بتاؤں کاروان مسلم کی ہسٹری میں ہمارا ایک وقوف اضطراری ہے, یعنی ریئلی اٹ ہیپنڈ. یہ جو آپ کو آسان لگ رہا تھا نا, چائے پراٹھے نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکے وقوف اختیاری کے لیے. سورج نکل آیا اور ہم جناب علی اس کے بعد مزدلفہ کے بس پھنس گئے رش کے اندر. تو یہ ساری مسائل حج کے دوران پیش آ سکتے ہیں. تو دین نے آپ کو جو ہے فلیکسیبلٹی دی ہے. تم نے اگر جان بوجھ کے غلطی نہیں کی ہے کوئی بات نہیں, تمہارا حج صحیح ہو جائے گا, تمہارا حج کو ہم باطل نہیں کریں گے. کفارہ نہیں صاحب, کفارہ بھی نہیں لگے گا, نہ یہاں پر اونٹ کا کفارہ ہے, نہ گائے کا, نہ بکرے کا, نہ کسی چیز. تمہارا حج بالکل صحیح. مزدلفہ پہنچ گئے, بس ختم, جاؤ اب مینا کے میدان میں پہنچ جاؤ. 1 منٹ, آدھی منٹ, کہا جا سکے کہ مزدلفہ کے میدان میں پہنچے, حاضری لگوانی ہے. جسٹ یو ہیو ٹو شو یور پریزنس, دیٹس اٹ. کلیئر. عید کے دن کا سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک, لیکن یہ مزدلفہ عید 10 کا پورا دن نہیں ہے, دوپہر کی اذان تک کا ٹائم ہے. یعنی کہاں وہ 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم تھا اور کہاں جناب علی آپ کو تقریباً
5-6 घंटे 7 घंटे मिल जाएंगे। ईद के दिन का सूरज निकलने से लेकर ज़ोहर तक कभी भी चंद लम्हों का वकूफ़, ठीक, ये इस तरह रही है। अगर कोई शख्स किसी माकूल वजह के तहत मुज़दलिफ़ा का इख्तियारी वकूफ़ हासिल न कर सके तो इस्तरारी वकूफ़ हासिल करने से उसका हज सही हो जाएगा। क्लियर है? तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब पूरे हज के अंदर जो यूँ समझ लीजिए कि जो मुश्किल तरीन मूवमेंट है वो यही वाली रात है। आप अरफात भी आराम से पहुंच जाते हैं, 10 को अल्टीमेटली आप मिना में भी पहुंच जाते हैं। सारा का सारा जो मुश्किल टाइमिंग्स होती हैं, रात अरफात से निकलना है, मुज़दलिफ़ा पहुंचना है, ये वाकई मुश्किल तरीन होता है। आज भी मुश्किल तरीन यही है। दीन ने इसके लिए जनाब अली क्या किया है कि उस सारी डिफ़िकल्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ स्पेशल अहकाम दिए। कहे कि भाई देखो, कुछ लोगों को परमिशन है कि वो सूरज निकलने तक मुज़दलिफ़ा में ना रहे, सूरज निकलने से पहले ही वो मुज़दलिफ़ा से निकल के चले जाएंगे। हमने कुछ नहीं कहेंगे, उनका आज सही माना जाएगा। अच्छा, इसका ताल्लुक़ उन्वान से है। हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें, हौज़ा की लैंग्वेज में, उन्वान से ज़विल आज़ार, यानी वो लोग जिनके पास वैलिड रीज़न है मुज़दलिफ़ा छोड़ने का। सबसे पहला वैलिड रीज़न क्या है? आई एम अ लेडी, मैं एक औरत हूँ, ये रीज़न है। रिगार्डलेस कि आप जनाब अली यंग हैं, ओल्ड है, बीमार नहीं हैं, तवानाई रखते हैं, नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, सारी बातें एक तरफ। यहाँ पर ख़वातीन की इस्लाम ने ख़ास इज़्ज़त दी है कि देखो तुम लेडीज़ हो, रश ख़तरनाक होगा, क़यामत का रश होगा, और उस भीड़ में तुम्हारे लिए तकलीफ़ हो सकती है, तुम्हारी एक रिस्पेक्ट है। यहाँ पर बीइंग अ लेडी तुम एक काम करो, बाकी सबको रहने दो मुज़दलिफ़ा में, तो मुज़दलिफ़ा से निकल कर चले जाओ मिना में। तो ये खुदा के एतबार से जायज़ है, कारवान मुस्लिम के एतबार से वाजिब है, क्योंकि हमें पता है, तजर्बात है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, ख़वातीन को नहीं रुकना। अब आप क्या नहीं संभाल साहब, हमें तो रुकना है। सवाब कम या ज़्यादा? कम और ज़्यादा का फैसला तो बाद में होगा। सवाब है भी कि नहीं हमारे अमल का, कि नहीं पता। हम तो आए हैं, क्या मैंने कहा था, क़ुर्बतन इलल्लाह। बाबू तूने हुक्म दिया, तुझे हुक्म देना ज़ेब देता है, मैं बंदा हूँ, मुझे ओबे करना ज़ेब देता है। क्लेम क्या है, यानी क्या औकात है मेरे अमल की कि मैं इस अमल को खुदा की बारगाह में पेश करूँ और फिर खुदा से बारगेनिंग करूँ, खुदा मुझे सवाब चाहिए। मेरी आपकी नमाज़ें, रोज़े क्वालिफाई करते हैं कि खुदा से बारगेन करें? तो वो बातें मुझे नहीं पता, वो परवरदिगार देने वाला है। वो 1 मिनट में इतना नवाज दे कि सारी ज़िंदगी मुज़दलिफ़ा रहने वालों को ना नवाजे, वो मेरे आपके हाथ में थोड़ी है। हम पाबंद हैं हुक्म शरीयत के। ख़वातीन के लिए पहुँचो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, चलो आ जाओ मुज़दलिफ़ा से बाहर, ख़त्म। और हम यही करेंगे सब के लिए, यानी तमाम मराजीन ने ये बात कही है। वो अलग है, लेकिन आगा खुमैनी, आगा खामनई, आगा सिस्तानी, सब के सब तमाम बुजुर्ग ज़विल आज़ार अइम्मा ताहिरीन के ज़माने से, पैगम्बर के ज़माने से, यानी ये तो उस वक्त की बात है कि जब लाख लोग हज करते थे, 50,000 हज करते थे, तब भी ख़वातीन को परमिशन थी। 50,000 होते ही क्या है, यानी अगर आज मैं अपने तजर्बे के दौर से देखूँ कि साहब हमने 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख लोगों वाला हज किया है, तो 50,000 तो कुछ है ही नहीं, मुट्ठी भर हाजी हो गए, कोई मसला नहीं। यू आर अ लेडी, यू कैन मूव, प्लीज़ आ जाओ इधर, छोड़ दो। ऑफ कोर्स बिफोर इवन अज़ान फजर, रात को कभी भी पहुंचो, 10 बजे पहुंचो, 10:30 बजे निकल जाओ, 12 बजे पहुंचो, 12:30 बजे निकल जाओ, 12:15 बजे निकल जाओ, राइट। तो ख़वातीन को ही राइट है, नंबर 1। नंबर 2, किड्स, बच्चे, नाबालिग बच्चे, 15 साल से छोटा लड़का, 9 साल से छोटी बच्ची निकल सकते हैं। बीमार, अब ख़वातीन तो वैसे ही साइड पे हो गई, तो अब ये सारी बात किसके लिए हो रही है? मर्दों के लिए। मर्द को राइट नहीं मिलेगा मगर ये कि वो क्लेम करे कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी मुझे इजाज़त नहीं देती है कि मैं इस भीड़ के अंदर, इस रश के अंदर, इस तकलीफ में फंसूँ, मिसाल के तौर पर।
ٹھیک ہے تم ایسے ہو تم بھی چلے جاؤ، مسئلہ نہیں، تم کو بھی اجازت ہے۔ نمبر 4 بوڑھے، ہر بوڑھا، یعنی اب یہاں پر اگین عنوان یعنی بوڑھا کا نہیں، وہ بوڑھا جو سمجھتا ہے کہ میرا بڑھاپا ایسا ہے کہ میں رش کے اندر پھنس جاؤں گا، مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ تو پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں، ممکن ہے یہاں پر یہ کہا جائے کہ یار کسی سے پوچھ لو، دیکھ لو حج کے انداز کو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس سال کیسا رش ہے، تمہیں لگتا ہے پھنس جاؤ گے، مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے تم نکل جاؤ۔ اچھا ابھی سے اندازہ نہیں ہو رہا، ابھی سے ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مزدلفہ پہنچ گئے، رات کو 10 بجے پہنچے، خالی پڑا تھا مزدلفہ، ابھی تو لوگ حاجی عرفات میں تھے، 11 بجے 12 بجے 1 بجا 1:30 بجا، نہیں یار رش بڑھ رہا ہے، مشکل ہو جائے گی، میں بوڑھا ہوں پھنس جاؤں گا، اوکے تم نکل جاؤ۔ اور سمجھ رہے دین جو ہے وہ آپ کو، خواتین تو ویسے ہی بات ہی ختم ہو گئی، یعنی اس کا میں نے عرض کیا، اگین ریپیٹ کروں کہ خدا نہ خواستہ خواتین میں مسئلہ یہ نہیں کہ تم کمزور ہو ضعیف ہو، کوئی خدا نے ایسی دین نے ایسی بات نہیں کی کہ بیکاز یو آر کمزور، بیکاز یو آر ضعیف، نہیں، آپ اچھے خاصے صحت مند ہو، 4 لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہو، بہت اچھی صحت ہے آپ کی، یوگا کیا ہے، پتہ نہیں ایکسرسائز کرنے، ٹھیک واٹ ایور، بینگ اے لیڈی یو آر الاؤڈ ٹو موو، یہ ایک الگ رسپیکٹ ہے۔ تو اس کو ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی میں نے جو خواتین جو سوالات پوچھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جب وہ سوالات زیادہ بڑھتے ہیں، اچھا ہمیشہ آتے بھی نہیں ہیں، کبھی کوئی سوال آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ ڈس رسپیکٹ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کیوں مجھے جو ہے وہ معذوروں میں بوڑھوں میں، مطلب بھائی اس کا تعلق نہ بڑھاپے سے ہے، نہ بچپنے سے ہے، نہ بیماری سے ہے، لیڈی کی ایک الگ رسپیکٹ ہے، اس کا تعلق آپ کے اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خصوصیت سے ہے کہ پروردگار ایک عورت کو، اہل بیت اطہار کا دین ایک عورت کو عورت ہونے کے ناطے خاص عزت دے رہا ہے کہ تم سائڈ پہ آ جاؤ۔ اور اگین جب آپ مزدلفہ کے میدان میں پھنستے ہیں، ایک مرتبہ کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں خواتین کو مزدلفہ کا وقوف کروانا پڑا، جیسے اس سال والی بات پاسبل ہی نہیں تھا، سارے کوئی مزدلفہ گیا ہی نہیں تھا، تو پھر پورا کاروان آیا، مرد بھی آئے عورتیں بھی آئیں، اب اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ عورتوں کو پہنچایا جائے خیموں کے اندر، تو خواتین کو بھی وقوف کرنا پڑا، تو کرنا پڑا۔ ہمارے گجراتی میں جملہ کہتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں ہے، جو سو نو تھا سے بہو نو تھا سے جو سو نو تھا سے بہو نو تھا سے، ٹھیک ہے نا، نہیں سمجھ میں آیا نا، اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے بھائی کہ جو سب کا ہوگا وہ بہو، یعنی شادی ہوئی تو بچی پوچھا جاتا ہے بہو کیا کھائے گی، بہو کہاں رہے گی، ارے بھائی خالی ایک انسان تھوڑی ہے، سارا خاندان ہے، جو سب کھائیں گے بہو کھائے گی بہو یعنی بہو، جو سب کا ہوگا وہ بہو کا ہوگا، تو بھائی مطلب جب پہنچ گئے تو پہنچ گئے بھی، ٹھیک ہے کیا پرابلم ہے، جو 10 لاکھ کا ہوگا وہ تمہارا بھی ہوگا، تو اگر پھنس جاتے ہیں تو پھنس جاتے ٹھیک ہے، بٹ ادر دین دس، اب پھر ان خواتین نے کہا کہ مولانا آپ سمجھ میں آئے کہ کیوں دین نے کہا تھا کہ بینگ اے لیڈی یو شوڈ موو، یو کین موو، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ خود بخود سمجھ میں آتی بات ہے۔ 5واں گروہ جس کو پرمیشن ہے کہ وہ جا سکتے ہیں وہ ہے والنٹیئرز، یعنی اب خواتین پہلے ہو گئی، اب ساری باتیں مردوں کے لیے ہو رہی، بچے، بوڑھے، بیمار، والنٹیئر بھی جا سکتے ہیں۔ اب والنٹیئر سارے لائن کھڑے ہو گئے سر ہم بھی چلے جائیں گے، تو والنٹیئرز کے لیے آخری جملہ، البتہ ان کو اختیار وقوف کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا، سوری غلطی ہو گئی، میں والنٹیئر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جا سکتے ہیں۔ ہاں اس والنٹیئر کو پرمیشن ہے کہ جو فل ٹائم اٹینڈنٹ ہے، یعنی بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جن کو مسلسل سپورٹ کی ضرورت ہے، اب ایک ماں ہے مثلا بیمار ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ آئی، وائف ہے بیمار ہے شوہر کے ساتھ آئی ہے، یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں خواتین کی کہ ہم کو مرد چونکہ ڈسکس کرنا ہے تو خواتین کو تو ویسے ہی اجازت ہے، تو واپس آنے والی بات خواتین کے لیے بنے گی ہی نہیں، تو مجھے مثال کے طور پر جینٹس دینا پڑ رہا ہے یہاں پر۔ ایک عورت بیمار ہے مثال کے طور پر، باپ آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو باپ تو جا سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اس کو بیٹے کی مسلسل ضرورت ہے، اس کو 3 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب اس بیٹے کو پرمیشن ہے کہ ٹھیک ہے تم پیشنٹ کے ساتھ ہی رہو، تم بھی چلے جاؤ، دوبارہ پلٹ کے مزدلفہ میں مت آنا۔ لیکن اگر فرض کرنے سے خواتین کو پہنچانا ہے، بھی خواتین کو ایڈریس نہیں معلوم، پہنچانا پڑے گا، ٹھیک ہے نکل جاؤ، نکل سکتے ہو، لیکن بہرحال تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا مزدلفہ کے وقوف کا وقت واجبات کے اعتبار سے۔ تو یہ والا کام کہ ہم مزدلفہ پہنچیں گے، صبح سورج نکلنے تک وقوف کریں گے تمام حضرات، لیکن خواتین پہلے چلے جائیں گی،
کوئی بیمار ہے تو وہ پہلے چلا جائے گا، جو بوڑھا ہے سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا وہ پہلے چلا جائے گا، والنٹیئرز ہوں گے پہلے چلے جائیں گے. ہر ایک کے لیے بات کلیئر ہے یہاں تک. اب اس کے مستحبات، جو آداب و مستحبات کیا ہیں؟ عرفات سے سکون و اطمینان کے ساتھ مشعر الحرام کی طرف جاتے ہوئے استغفار کرنا. میں ان 25 سال کے تجربات میں وہ جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات امپورٹنٹ چیز کو آپ انڈر لائن کرتے ہیں، تو لفظ سکون اور اطمینان کو میں 50 مرتبہ انڈر لائن کروں گا. وہ واحد چیز جو عرفات کے میدان میں اویلیبل نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ سکون و اطمینان. کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ سے جملے کہے تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، ریلیکس رہنا ہے. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ سے پہلے آپ کا حاجی نکل جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بلکہ جو ہمارے تجربات ہیں، میں کچھ دوستوں کے ساتھ کل شیئر بھی کر رہا تھا، ہم ایک جملہ کہتے ہیں مینجمنٹ میں کہ عرفات سے نکلنا کمال نہیں ہے، مزدلفہ اور منی پہنچنا کمال ہے. یعنی رات کو 2 بجے نکلنے والا 3 بجے پہنچ جاتا ہے، رات کو 8 بجے نکلنے والا صبح 10 بجے بھی نہیں پہنچا ہوتا ہے. یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، سب دیکھا ہو، اور ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے. یعنی ہم کو پتہ ہے کہ ہر سال اگر آپ کے پاس وہ ایریل ویو ہو تو آپ دیکھیں گے کہ صبح سورج نکلے گا اور مزدلفہ کی حدود کے اندر 80% بسیں ہوں گی، مزدلفہ کی حدود سے باہر 20% بسیں ابھی بھی ہوں گی. ہر سال 20% حاجی ہوتا ہے مزدلفہ سے باہر، ہر سال 20% حاجی مزدلفہ کا استعارہ وقوف کرتا. کبھی ہماری باری 20% میں آ سکتی ہے، کوئی پرابلم تھوڑی ہے، قیامت تھوڑی آ جائے گی. یہ ہر سال کا مسئلہ. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ، ضروری نہیں کہ جو پہلے نکل گیا وہ پہلے پہنچے گا، کوئی ایسے ضروری نہیں. کون کہاں کس کی بس کب خراب ہوئی، آپ سب سے پہلے نکلے آپ کی بس ہی خراب ہو گئی. اچھا، عرفات مزدلفہ کا موومنٹ ایسا ہے، آپ کی بس خراب ہو گئی، اب آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو ہر چیز مل سکتی، بس نہیں مل سکتی. وہاں صرف بے بسی ہے، بس آپ کے بس میں ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو سکون و اطمینان کے ساتھ مشعر الحرام کی طرف جاتے ہوئے استغفار کرنا، یعنی ایکچولی آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے نکلنا، خدا سے مغفرت طلب کرتے ہوئے نکلنا. بات چل رہا ہے استغفر اللہ معبود مجھے بخش دے، عرفات کا میدان گزر گیا. اچھا جی، دائیں طرف سے سرخ ٹیلے پر پہنچے، نہیں نظر آئے گا، ہمیں بھی آج تک نظر نہیں آیا، کیونکہ اب وہ والا زمانہ نہیں رہا کہ آپ عرفات سے نکل رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں، اب بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں، تو نہیں پتا وہ کون سا سرخ ٹیلا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہاں پر یہ دعا اللہم ارحم توقفی وزدہ فی عملی وسلم لدینی وتقبل مناسک کی دعا چلتے ہوئے. راستہ چلنے میں امپورٹنٹ اگین میانہ روی اختیار کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی سکون سے چلو، اطمینان سے چلو، کوئی بھاگا بھاگی زبردست قیامت نہیں آ گئی. سکون سے چلو، کسی کو تکلیف. آپ نے طواف میں دیکھا ہوگا، اس کی منی پریکٹس آپ کی طواف میں ہو چکی ہے. کچھ لوگ آپ کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کند مار رہے ہوتے ہیں. اوکے، کیا ہو جائے گا؟ تمہارا 30 منٹ کا طواف میرا 28 منٹ کا ہو جائے گا. نہ خدا کے لیے نہ 30 منٹ کا طواف کرو نہ 28 کا کرو، خدا کے گھر کا طواف کر لو. اس بات میں مت الجھو کہ 30 منٹ ہے کہ 28 منٹ ہے. یہ دیکھو کہ خانہ خدا کا طواف ہو رہا ہے، خدا کی عبادت ہو رہی ہے، یہ بیوٹی ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہ والی بات کریں گے، میانہ روی اختیار کریں. جتنی عرفات سے مزدلفہ تقریباً 2 گھنٹے. ہاں جی، بلکہ اچھا سوال پوچھ لیا. بڑی فضیلت ہے پیدل حج کی، اور اس سال بھی ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ حاجی صاحبان پیدل حج کا ارادہ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو میں ایز اے کاروان پالیسی تو نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے پیدل جائیے، نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ کاروان نے مکمل آپ کا انتظام کیا ہوا ہے، بس کا انتظام وغیرہ، اور ہم ہر جگہ ساتھ میں ہوں گے. لیکن اگر کوئی حاجی پیدل جانا چاہتا ہے، کاروان مکمل طور پر گائیڈ کرے گا، سپورٹ کرے گا، فیسیلیٹیٹ کرے گا. اور اگر کوئی ایسا فرد ارادہ کرے گا جو جس کو نہیں جانا چاہیے، تو پھر اپنا کاروان مشورہ بھی دے گا کہ بھائی مہربانی کرو تم پیدل مت چلو، کیونکہ اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کتنی توانائی لے کر آیا ہے، تو ہم منع بھی کریں گے. لیکن ادر دین دس، معصوم امام حسین مجتبیٰ سرکار 25 حج، جن میں سے کئی سارے حج پیدل، اور سواری کے جانوروں کو ساتھ میں رکھتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ سواری کے جانوروں کو ساتھ میں رکھتے ہیں، پیدل بھی چلتے ہیں؟ فرمایا تھا کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ پیدل اس لیے چل رہے تھے کہ پیسہ نہیں تھا. میں اپنے اختیار سے سواری ہونے کے باوجود جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خدا کے
اس عبادتوں کو پیدل انجام دو، ایک الگ ہی اس کی برکت ہے۔ اور جو ہمارا اپنا اندازہ ہے وہ یہ کہ ہر سال تقریباً 20% پیدل کرتے حج، یعنی جب 20-25 لاکھ ہوتے ہیں تو آرام سے 4-5 لاکھ افراد پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سال بھی اندازہ ہے کہ 10 لاکھ حاجی ہیں، 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ انشاءاللہ یقیناً پیدل حج کرنے والے ہوں گے۔ بڑے آپ نے دیکھا ہے عرفات کی جب زیارت کے دوران وہ پورے جو ریڈ کلر کے برکس والے ٹریکس تھے، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اکیلے ہوں گے، جس کو جانا ہے ضرور کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے، گائیڈ کریں گے، پورا سمجھائیں گے۔ اچھا جی، مستحب ہے کہ نماز مغرب و عشاء کو مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں۔ یہ مستحب میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم موجودہ حج کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان چند سالوں کی ہم اس کو کبھی اویل نہیں کرتے۔ ہاں پیدل والے ضرور کریں، کرنا بھی چاہیے، چاہے رات کا 1/3 حصہ گزر جائے، یعنی 1/3 آف دا نائٹ گزر گئی، کوئی بات نہیں، پڑھو مزدلفہ پہنچ کے۔ ساری زندگی جو اسلام، قرآن، اہل بیت، رسول کہہ رہے تھے اول وقت اول وقت اول وقت، آج کہہ رہے ہیں سوری نو اول وقت، مزدلفہ پہنچو۔ چاہے اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اول وقت میں تو پہنچ ہی نہیں سکتے مزدلفہ، اس لیے کہ آپ سورج ڈوبنے تک تو عرفات کے میدان میں تھے، 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو دیر تو لگنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کوئی بات نہیں، گزارو، جاؤ پھر جا کے پڑھنا۔ ہاں اگر آدھی رات جو کہ قضا ہونے کا وقت ہے وہ نزدیک آنے لگے تو پھر جہاں وہاں پڑھ لو، پھر مزدلفہ کا انتظار مت کرو۔ مغرب عشاء کی نماز یس نیز دونوں نمازوں کو ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں۔ مغرب اور عشاء کے نوافل بھی حتیٰ عشاء کے بعد بجا لائیں۔ ظہر اثر تو نوافل ہوں گے ہی نہیں، اس لیے کہ مسافر ہیں، تو مسافر کو نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مغرب کے نوافل ہیں تو یہاں پر دونوں نمازوں کو جمع کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پورا عالم اسلام، صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں، پورا عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ مغرب عشاء پڑھو، مغرب کی نافلہ عشاء کے بعد پڑھنا، جمع کرنا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ مغرب کی 3 رکعت ہوگی، عشاء کی 2 رکعت ہوگی، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی 4 رکعت نافلہ پڑھیں گے، جو 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوافل مغرب کو نماز عشاء کے بعد بجا لائے۔ اگر نصف شب سے پہلے مزدلفہ پہنچنے سے کوئی چیز مانع ہو جائے تو نماز مغربین میں تاخیر نہ کرنا چاہیے، بلکہ راستے میں ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اگر پہلا حج ہو تو مشعر الحرام میں پیادہ پا ہونا مستحب ہے۔ اچھا یہ پیادہ پا کا جو تصور ہے روایتوں کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی مزدلفہ کی زمین وہ زمین تھی جہاں سے بتوں کے لیے بھی مٹی کہہ لیں، پتھر کہہ لیں، جو سو بنتا تھا وہ اٹھایا جاتا تھا۔ یعنی مکہ کی سرزمین پر جتنے بت تھے تو ان میں اچھے بت وہ مانے جاتے تھے جو مزدلفہ کی مٹی سے بنے ہو، عرب وہ کرتا۔ خدا نے کہا کہ اس کو پامال کرو اپنے پیروں سے، یعنی اس کو پاکوبی کہے، پامال کرنا کہے، یعنی گویا اپنے پیر مارو اس پر۔ کنکر بھی اسی لیے وہاں سے جمع کرنا مستحب ہے شاید، کہ جس زمین نے گویا بت پرستی کے لیے مواد فراہم کیا، بت شکنی کے لیے بھی وہیں سے مواد آئے گا۔ واضح ہو رہی بات؟ جہاں سے نیگیٹو وہیں سے جو ہے وہ پازیٹو، تو شاید یہ راز ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پیادہ پا سے مراد جوتے اتارنا، خواتین کو جو موزے نہیں اتارنے کی پرمیشن ملے گی کہ بھائی ننگے پیر ہونا۔ وہ بے حجابی پتہ چلا شیطان کو مارنے کے لیے ننگے پیر ہو رہے تھے اور شیطان ہی جیت گیا کہ لو میں تم کو بے حجاب کروا دیا، پر تمہارے موزے اتروا دیے۔ تو لیڈیز نیڈ ٹو ٹیک کیئر۔ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہم کو یہ والا مستحب نہیں مل پاتا ہے، خواتین کو ایٹ لیسٹ بس کے اندر ہوتے اور یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم بس سے جو ہے وہ اپنے حاجیوں کو نیچے اتاریں۔ اگر ایسی جگہ ملی، ایسا موقع ہوا کہ ہاں پارکنگ پاسبل ہوئی، ممکن ہے کوشش کی جائے، ادروائز ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس مستحب۔ ہاں مرد حضرات جب دوبارہ آتے مینا سے مزدلفہ اپنا اصل وقوف کرنے کے لیے تو مرد حضرات کو بہرحال یہ والا موقع مل جاتا۔ آگے بڑھیں۔ اس رات کو حتی الامکان عبادت اور اطاعت الہی میں بسر کریں۔ روایت میں ہے کہ اس رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے میں تمہارا خالق و معبود ہوں، تم میرے بندے ہو، میرے حق کو ادا کرو گے تو مجھ پر لازم ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کے شب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو دعائیں مشلول کی جو اصل رات ہے وہ بھی دعائیں شب مزدلفہ ہے۔ یعنی اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے کہ بیٹا تھا اور اسے جناب علی اپنے باپ کو بڑی اذیتیں دیں،
اور جب آخر میں اس کے باپ نے اس کو آگ کر دیا، خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے دعا مانگی پردہ پکڑ کر، اور یہ آدھا اس کا جسم مشلول ہو گیا. مشلول یعنی فالج زدہ ہو گیا، شل ہو گیا، فالج والا ہو گیا. پھر 3-4 سال اسی حالت میں رہا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے باپ کی بد دعا لگی ہے. اپنے باپ کے ہاتھ پیر جوڑتا رہا، بابا مجھے معاف کر دو. باپ نے کہا معاف نہیں کروں. 3 یا 4 سال کے بعد آخر باپ کو اس پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا کہ بابا آپ کے معاف کرنے سے میرا مسئلہ سالو نہیں ہوا، آپ آئیں خانہ کعبہ، اسی طرح چادر کو پکڑ کر دعا مانگیں گے تو خدا مجھے معاف کرے گا اور میری بیماری کو ختم کرے گا. راستے میں آ رہا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا. جانور نے رم کیا، اونٹ نے جناب علی جو ہے وہ گرا دیا اور باپ گر کے مر گیا. یہ اسی شل زدہ حالت میں پہنچا خانہ کعبہ میں اور اب تڑپ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، معبود میں کیا کروں، میرا باپ مر گیا. مولا کائنات مولا حسین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں خانہ کعبہ میں. اس سوز و گداز کو دیکھتے محسوس کرتے. امام حسین سے کہتے بیٹا جاؤ دیکھو یہ آواز کس کی، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ. سب سو رہے تھے، یہ اکیلا تڑپ رہا تھا. امام حسین جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں مولا کائنات کو. میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. امام علی اس کو یہ دعا تعلیم دیتے ہیں، دعائے مشلول. یہ دعا پڑھ. وہ پڑھتا ہے شاید مزدلفہ میں. پیغمبر خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دعا کی حفاظت کرنا، اس میں اسم اعظم ہے، جو تو مانگے گا تیری دعا قبول کرے گا. اور اب جب تو بیدار ہوگا تو تیری بیماری دور ہو چکی ہوگی. اور جب وہ بیدار ہوا تو واقعہ وہ مشلول نہیں تھا اور اس کو شفا مل چکی تھی. تو شب مزدلفہ از ویری امپورٹنٹ. موقع ملے دعا پڑھیں. اور اس مرتبہ افور شب جمعہ نہیں ہوگی، شب جمعہ تو ہم نے عرفات میں گزاری ہوگی، لیکن بہرحال شب مزدلفہ فرق نہیں پڑتا شب جمعہ ہے کہ نہیں ہے. انتہائی اہم شب اور دعاؤں میں بسر کرنے کی شب. پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ مزدلفہ میں ہیں یا آپ منا کے اندر ہیں. جیسے خواتین منا میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچ کر بھی آپ اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. سکون و وقار کے ساتھ منا کی طرف روانہ ہو. راستے میں ذکر و استغفار کرنا چاہیے. جب مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو اور وادی محسر میں پہنچے تو 100 قدم تک اونٹ کی طرح تیز چلے، اور اگر سوار ہو تو سواری کو تیز چلائے. ہم نے جب اطراف کی زیارت کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ بھئی یا مزدلفہ ختم ہوا یا مزدلفہ منا شروع ہوا تو ایک درمیان میں 40-50 میٹر میرے خیال میں اتنا وادی ہے. ابھی تو روڈز بنے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ ایک زمانے میں گویا 2 پہاڑیوں کے درمیان والی وادی تھی. تو مزدلفہ ختم، منا شروع، درمیان میں جو وادی ہے ایک روڈ ہے، ایک آدھی منٹ کی واک ہے، شاید 1 منٹ کی واک ہوگی، آئی ڈونٹ نو. مستحب ہے کہ تیز نکلو یہاں سے، اس لیے کہ یہ وہ وادی جو حسرت والی وادی، وادی محسر، ابرہا کے لشکر پر جو عذاب نازل ہوا تھا، ہاتھیوں کے لشکر پر ابرہا اپنا یہ ابابیل والا، وہ اسی جگہ نازل ہوا تھا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ مستحب ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، چھٹے امام سرکار منا کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، شاید 10 ذی الحجہ کا دن گزر گیا تھا، 11 کا تھا یا 10 کا تھا. جمع ہوئے باتیں ہو رہی تھی تو امام نے اپنے فرزند سے پوچھا تم نے اس مستحب پہ عمل کیا تھا، دوڑ کے آئے تھے؟ کہا بابا یاد ہی نہیں رہا. امام نے فرمایا جاؤ واپس مزدلفہ جاؤ، وہاں سے دوڑ کر منا میں آؤ. یعنی اتنا امپورٹنٹ نہیں مستحب، لیکن پریکٹیکلی ہم کر ہی نہیں پائیں گے. اتنا رش ہوتا ہے. آپ جب مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد نکلتے ہیں تو تیز چلنا تو دور کی بات، چلنا ہی پاسبل نہیں ہوتا، آدمی سے آدمی لگا ہوا ہوتا، اتنا شدید رش. تو لیکن آپ کی نیت بہرحال ہونی چاہیے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو تھوڑا سا تیز دوڑوں گا، یہ تیز چلنا نکلنا. سر 3 واجبات مکمل ہو گئے. کل ہماری آخری کلاس ہے، پرسوں میں حج پہ نکل جانا، تو میرے لیے کسی اعتبار سے ممکن نہیں کہ میں کلاس کو یہاں پر اینڈ کروں. آپ لوگ اپنی آمادگی کا اظہار کرنے کے لیے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اچھا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 3 + 3 + 5 + 2. اسی کھولنا ہے بند کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. ایک آلریڈی بند ہے، دوسرا ہی بند ہو جائے گا تو ایسا نا پرابلم ہو. ہاں وہ بند ہے، چلیں ایک بند کرتے ہیں آپ پلیز. ہو گیا وعدہ، بند ہو گیا. اوکے اوکے، ایک پھر سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد. تو 3 + 3 + 5 + 2 میں سے پہلا 3 مکمل ہوا. اب مزید 3 + 5 + 2 سب باقی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں بات کو. منا، آپ مزدلفہ سے نکلے ایز اے لیڈیز، پہلے نکل گئے، جو بھی تھا سلسلہ، منا پہنچ گئے. اب منا پہنچ کر بہرحال سیٹل ہوئے خیمے میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں. وہ 3 کام کیا تھے گنوا دیں ذرا. سب سے پہلا کام
بڑے شیطان کو کنکر مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 سر کے بال منڈوا کے تقسیر کرنا یا حلق کرنا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا۔ تو سب سے پہلی بات 10 ذی الحج کو صرف بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، تینوں کو نہیں مارنے۔ تو پریکٹیکلی آپ جب خیموں سے نکل کر جائیں گے شیطان کی طرف تو پہلے جمر اولا آئے گا، پہلا شیطان، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ اب یہ کہتے جا سکتے ہیں کہ بیٹا صبر کر، کل تیری بارے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کو کچھ نہیں کہنا، دوسرے کو کچھ نہیں کہنا، سیدھا کہاں جانا ہے؟ تیسرے اور آخری پر۔ اچھا جی، یہ اس کو کہتے ہیں رمی، شیطان کو کنکر برسانے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی۔ رمی دن میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے، رمی دن میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک پورا کا پورا ٹائم ہے۔ آج کل گرمیوں کے دن ہے تو شاید تقریباً 15 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اس 15 گھنٹے میں کبھی بھی آپ جا کے 5-10 منٹ کا کام کر کے آ سکتے ہیں۔ پریکٹیکلی اہل سنت کے لیے 10 ذی الحج کے دن رمی کا ٹائم ہے آدھا دن، فرسٹ ہاف، سورج نکلنے سے لے کر دوپہر کی اذان تک، جبکہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے مغرب کے وقت تک۔ تو ایک زمانے میں جب بڑا شدید رش ہوا کرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم کنکر مارنے جاتے ہی نہیں تھے، خیموں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، دوپہر کی اذان ہو جائے گی، زور اثر پڑے گی، اس کے بعد جائیں گے کنکر مارنے، تاکہ رش ٹوٹ گیا۔ لیکن اب پریکٹیکلی پچھلے 8-10 سال سے تجربات ہوئے اور ان تجربات کی روشنی میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جا کے صبح ہی کنکر مار لیں گے۔ تو جب مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کنکر مارتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، خیموں میں جاتے ہی نہیں پہلے۔ تو دیٹ از دی بیسٹ۔ اس سال اگر کوئی نئی انسٹرکشنز آئیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں خیموں میں جانا ہی جانا ہے، ایسا ویسا کچھ ہوا تو ممکن ہے اس پر عمل کرنے کی کہانی ہو۔ بظاہر اب تک ایسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ تو پریکٹیکلی اس مرتبہ یہ ہوگا کہ ہم سب مزدلفہ سے نکلیں گے، مرد حضرات، خواتین تو پہلے کر چکی ہوں گی، تو جائیں گے تو سیدھا جو ہے وہ خیموں کو کراس کرتے ہوئے خیموں میں جائے بغیر کنکر ماریں گے، اور کنکر مار کر پھر دوبارہ اپنے خیموں کی طرف آ جائیں گے۔ مزدلفہ کے مسئلے میں صاحبان عذر والے افراد کو اجازت ہے کہ 10 کی رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں۔ یہ 11 اور 12 کا حکم نہیں ہے، صرف 10 کا حکم ہے۔ 10 کے دن سب کو کنکر مارنے، جو والی لسٹ تھی ذوی الاعذار والی، خواتین، بچے، بوڑھے، بیمار، اس میں نمبر 5 شامل نہیں ہے۔ ان 4 کیٹیگریز کو پرمیشن ہے کہ تم 10 کی رات کو مینا پہنچ چکے ہو، حاجی کب آئے گا؟ سورج نکلنے کے بعد، تم ابھی نپٹا دو کنکر کو، تم ابھی کنکر مار کے آ جاؤ، تاکہ صبح جب حاجی صاحبان آ رہے ہو کنکر مارنے کے لیے تو تم اس میں پریشان نہ ہو۔ پریکٹیکلی انشاءاللہ ہم یہی کریں گے، پلان یہی کریں گے، جو پلان اے ہوتا ہے ہمارا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خواتین کو مزدلفہ کا وقوف کرواتے ہوئے مینا پہنچائیں گے۔ اس کے بعد والنٹیئرس کی ایک ٹیم جائے گی خواتین کو لے کر شیطان کے پاس کنکر مارنے کے لیے، کنکر مار کے دوبارہ خیموں میں پہنچائے گی، پھر وہ والنٹیئرس کی ٹیم دوبارہ کہاں جائے گی؟ مزدلفہ کے میدان میں۔ تو خواتین جو سمجھیں کہ جو 10 ذی الحج کے دن کی رمی تھی وہ رات کو ہی انشاءاللہ کر کے فارغ ہوں گے۔ تو جب صبح سورج نکلے گا تو خواتین کو صرف فکر کرنی ہوگی ناشتے کی چائے کہاں سے آئے گی۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی۔ مرد حضرات کو البتہ فکر ہوگی کہ کنکر مارنے اور دوبارہ لوٹ کر مینا کے میدان میں اپنا یعنی خیموں تک پہنچنا ہے۔ آ رہی بات سر، آ رہی، ابھی آ رہی ہے، حوصلہ حوصلہ۔ اچھا جی، کنکر کی شرائط، وہ کنکر جو آپ کو مارنے ہیں وہ کنکر کیسے ہونے چاہیے؟ پریکٹیکلی ابھی سلائڈ بیکار ہو گئی ہے، اس لیے کہ کنکر والا کارروائی ساری ہو چکی ہے۔ ضروری ہے کہ اتنا بڑا ہو کہ اسے کنکر کہا جا سکے، نہ اتنا چھوٹا کہ ریت، نہ اتنا بڑا کہ پتھر۔ اب ویسے تو خیر عربی کے الفاظ ہیں لیکن اردو میں بھی اتفاقاً ٹرانسلیشن موجود ہیں، نہ ریت ہو نہ پتھر ہو، کنکر ہو۔ تو اس کے لیے جو عام طور پر سائز سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، انگلی کے پور سے لے کر انگوٹھے کا پور، انگوٹھے کا پور تھوڑا بڑا ہوتا ہے، انگلی کا پور تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا جناب علی اگر ہو تو صحیح ہے۔ لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب بہت چھوٹا ضروری ہونا، بہت بڑا بھی نہیں چلے گا، لیکن ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ والنٹیئرس کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے جمع بھی کیا ہے، تو آپ ہی کے اپنے ڈپازٹس میں سے آپ کو جناب علی تھوڑا سا ہم مہربانی کریں گے، واپس کر دیں گے جتنے آپ کو کنکر مارنے میں کام آئے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ اتنی زبردست پلاننگ ہوتی ہے والنٹیئرس کی یہاں پر کہ آج تک کسی حاجی نے کلیم نہیں کیا کہ صاحب مجھے کنکر مارنے تھے اور کنکر اویلیبل نہیں تھے۔ تو آپ پریشان نہ ہو،
انشاءاللہ جو ہے وہ یہ مسئلہ بہت خوش نصیبی سے طے ہوگا۔ حرم سے اٹھایا گیا ہو، حدود حرم میں کہیں سے بھی، یعنی آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں جب پیدل آپ جاتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ اس ٹیلے پر جتنے پتھر ہیں وہ سارے یہیں کے ہیں، مکہ کے ہی ہیں، تو آپ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مزدلفہ جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کھڑکی میں سے دیکھیں گے آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جائیں روڈ کراس کر کے پیچھے طرف چلیں، 1 منٹ واک کریں گے، پہاڑی ہے، وہاں سے کنکر اٹھا لیں، الاؤڈ، یس الاؤڈ۔ حرم میں سے کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو حرم کے اندر پورا مکہ آ جاتا ہے، پورا مزدلفہ آ جاتا ہے، پورا منی آ جاتا ہے، بلکہ عرفات کا کچھ حصہ بھی حرم کی حدود کے اندر آ جاتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ مزدلفہ سے ہو، ثواب یہ ہے۔ تو ہم نے اس مستحب کو بھی کیا کیا، الحمدللہ اویل کیا، اور ہمارے پاس سب کے جو کنکر ہیں وہ کہاں کے ہیں، مزدلفہ کے ہیں۔ اچھا، یہ کنکر کی شرائط ہیں، 10 ذی الحجہ کی رات کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہم نے ایک مرتبہ باقاعدہ مہاراجین سے پوچھا آفس جا کر کہ سر ہمیں کنکر اٹھانے تو مزدلفہ سے مستحب ہے؟ ہاں، یہ ہو گیا پلیس، ٹائم 10 کی رات کو ہی اٹھانا مستحب ہے؟ ان کا نہیں، 10 کی رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، حاجی چونکہ عرفات سے آتے ہی 10 کی رات کو ہے، تو 10 کی رات میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کنکر 10 کی رات کو اٹھایا گیا ہے کہ 10 دن پہلے اٹھایا گیا ہے کہ 20 دن پہلے اٹھایا گیا۔ تو پھر ہم نے پلان کر لیا، اس کے بعد شروع کے 4-5 سالوں میں تو ہم 10 کی رات کو اٹھا دیتے، دین یہ پلان کہ ٹھیک ہے، ہم جب پہلے آتے ہیں اور ہمیں ایک آپشن ملتا ہے پہلے مکہ میں رہنے کا، تو کیوں اس کو اویل کیا جائے۔ ہم باقاعدہ جاتے ہیں اور بڑے مزے سے جو ہے کنکر اٹھا کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے یہ کیا اور یہ کام ہو گیا۔ کنکر کی شرطی کی پہلی بار استعمال ہو رہا ہوں، تو ایز اے یوزر جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا میں سوچتا تھا کہ پہلی بار 1400 سال ہو گئے، پتھر ختم نہیں ہو جائیں گے؟ پھر پہلی مرتبہ ہم گئے، کنکر اٹھائے پتھروں سے، اپنا پہاڑیوں سے، خیال ہے کہ پتہ نہیں کب تک چلیں گے، لیکن اب 25 سال جب اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی 25,000 سال بھی گزر جائیں گے تو یہ پہاڑ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مزدلفہ کا میدان بھرا ہوا ان پہاڑیوں سے، پہلی بار استعمال ہو رہا ہو، پہلے کسی نے استعمال نہ کیا ہو، تو ہم پہاڑیوں پہ کیوں چڑھواتے ہیں اپنے حاجیوں کو؟ اس وجہ سے سعودی، اچھا ہر سال ملینز اینڈ ملینز آف سٹونز جمع ہوتے ہیں جو کنکر مارے جاتے ہیں، وہ سارے پتھر کہاں جاتے ہیں؟ سعودی گورنمنٹ کو اٹھاتی ہے، دوبارہ مزدلفہ میں کے پھینک دیتی ہے، اگلے سال کا جی پھر اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ کہاں پھینکتی ہے؟ جہاں پر حاجیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جہاں حاجیوں کے آرام کرنے کی جگہ ہیں، وہاں سارے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرسٹ ٹائمر نہیں ہوتا، وہ پتھر کون سا فرسٹ ٹائمر ہوتا ہے؟ جو آپ لوگوں نے اٹھائے پہاڑیوں پہ چڑھ کے۔ تو دیٹس وائی ہم جو ہے وہ پہاڑیوں پر کہتے ہیں۔ مباح ہو یعنی کسی کی یعنی چوری کرنا ہو، یعنی بہرحال شیطان کو کنکر مارنے کے لیے شیطانی نہیں کرنی، وہ شیطان کی ہار نہیں، وہ شیطان کی جیت ہے۔ آپ نے کہا اچھا وہ جو اسکول میں کرتے تھے، اپنی کاپی نہیں تو دوسری کاپی اٹھا لی، تو وہ شیطانیاں چل گئی وہاں پر۔ یہاں پر آپ مینا میں سو رہے ہیں، کنکر نہیں ہے، بھول گئے، کیا کہوں مولانا صاحب کو، برابر کو سو رہا تھا اس کی تھیلی اٹھا لی، یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پوچھ کے لے سکتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ مباح ہو کسی کی اجازت سے اس کا کنکر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی نے دے دیا کہ یار یہ لے لو، اوکے، آپ تھیلی لے کر گئے تھے، آپ کے کنکر ختم ہو گئے، دوسرے کے پاس ہے، آپ نے کہا صاحب پہنچا ہی نہیں، کنکر ضائع ہو گئے، ہیلپ لے لو، کسی سے لے لو، تو کسی کے کنکر اس کی اجازت سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کنکر مارنے کی شرائط، اب آپ کی بات آ رہی ہے۔ نمبر 1 نیت ہونی چاہیے، اگین یہ عمل ہے، عبادت ہے۔ میں آپ کو یہ جملہ یہاں پہ ریپیٹ کروں گا یہ نیت کے اندر، کہ اس کو ایز اے عبادت لینا ہے، ایز اے تفریح نہیں لینا۔ میں جملہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار ریپیٹ کروں گا کہ 90% کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ سنگباری کے وقت، رمی کے وقت اس کو ایز اے تفریح لیا جاتا ہے، ایز اے عبادت نہیں لیا جاتا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ صفا مروہ میں سعی کر رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ جب کنکر برسا رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں مذاق نہیں کرنا، مذاق کے لیے نہیں گئے، ایک کانسیپٹ آف عبادت باقی رہنا چاہیے۔ تو نیت ہوگی قربتاً الی اللہ، معبود تو نے حکم دیا ہے، یعنی چاہے میں بہت پڑھا لکھا انسان ہوں، 10 کتابیں میری چھپی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس کا میں پروفیسر ہوں، تم کچھ بھی ہو، میری معبود سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بچوں والے کام کروائے جا رہے ہیں کنکر، بچوں والے کہ بڑوں والے، عقل مندوں والوں کہ غیر عقل مندوں والے؟ رب العزت کا حکم ہے تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہے، دیٹس اٹ۔ نیت قربتاً الی اللہ، معبود تو نے حکم دیا ہے، تجھے حکم دینا ضرورت ہے، میں بندہ ہوں، مجھے اوبے کرنا ضرورت ہے۔ پھینکے
رکھنا کافی نہیں ہے. اچھا اب یہ سارے جو جملے ہیں یہ پوری ہسٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی ایک زمانے میں شیطان اتنا ایکسیسیبل تھا, شیطان کہیں جمع رکھے, اتنا ایکسیسیبل تھا, آج اتنا کم ہوتا تھا بعض اوقات کہ آپ جائیں اور جا کر رکھ دیں, کوئی پرابلم نہیں تھا. نہیں چلے گا, مارنا ہے, پھینکنا ہے, رکھنا کافی نہیں ہے. آج کے دور میں آپ سوچیے گا ہی مت, آج تو ماریں گے تو ہی ہوگا, ورنہ آپ کو بہرحال شیطان کا اتنا قرب حاصل نہیں ہو سکتا, آپ اس قرب سے محروم ہیں. تو آپ کو تو دور دور سے ہی جائے وہ کنکر برسانے. اچھا جی, پھینکے, رکھنا کافی نہیں. پھر پھینکنے سے صرف پھینک دینا کافی نہیں ہے, میں نے تو پھینک دیا, پہنچا نہیں پہنچا. انڈونیشین ایسا ہی کرتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اوے ارے بھائی دیکھو تو صحیح, کسی حاجی کے سر پہ لگ رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا کام پھینکنا تھا, پہنچا نہیں. وہ شاید بلیو کرتے ہیں کہ کسی شیطان کو ہی لگا ہوگا. خیر یہ تو مذاق کی بات ہو گئی, لیکن پھینکنے سے وہاں تک پہنچے. نمبر 4, پھینکنے سے ہی پہنچے. اچھا یہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اب اگین اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی باریک کیا کہوں میں, بعض اوقات آپ نے کنکر پھینکا, وہ دیوار تک نہیں جا رہا تھا, کسی نے پیچھے سے پھینکا, اس کے کنکر نے آپ کے کنکر کو ہٹ کیا اور آپ کا کنکر پہنچ گیا. نہیں, یہ نہیں چلے گا. وہ کسی اور کے لگنے سے پہنچا ہے, آپ کے پھینکنے سے نہیں پہنچا. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے, جو چوتھا جملہ ہے, ہاں دیکھنا ہے, پھینکنے سے ہی جمارہ تک پہنچے. احسن, اس کا جواب یہ آ گیا, ابھی آئے گا آگے. اس کا جواب یہ دیکھ لیں, متفرقات میں سب سے پہلا جملہ میں نے یہ لکھا ہے, قدرتی طور پر آپ ہر کنکر کو دیکھ پائیں گے. سر میں آپ کو بتاؤں, پہلا سال تھا, یہی سوال جو انہوں نے کہا میرے ذہن میں بھی تھا کہ بھائی اچھا ہم جب کتاب پڑھ رہے تھے کیسے ہوگا, زندگی میں پہلی مرتبہ حج پر آئے, کنکر ماروں گا, کسی کے کنکر سے لگا نہیں لگا, یہ ساری اتنی باریک باتیں کیسے ہوں گی. اینڈ لٹرلی آئی واز ڈسٹربڈ کہ ہاؤ اٹ ول ہیپن, ہاؤ از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن وہاں جا کر اندازہ ہوا پروردگار عالم کا جو یہ آپ کا سسٹم ہے نا, آپٹیکل سسٹم جو بھی آپ کہیں, یہ اتنا پاورفل سسٹم ہے, اتنا پاورفل سسٹم ہے کہ آپ ہزاروں پتھر میں سے آپ کی آنکھ صرف ایک کنکر کو فوکس کرتی ہے, ایک واحد سیکنڈ, وہ سیکنڈ جس سیکنڈ میں وہ کنکر آپ کا جا رہا ہوتا ہے, ایسا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں آپ کے کنکر کے سوا کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں. خدا نے آپ کی آنکھ کو اتنا طاقتور بنایا ہے, آپ کے فوکسنگ پاور کو خدا نے اتنا پاورفل بنایا, بلیو می. اور آپ اپنی آنکھوں سے خود محسوس کریں گے اس کو, جب آپ اپنا کنکر تھرو کرتے ہیں آپ کو صرف اپنا کنکر نظر آئے گا, کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو. اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سی کہ آپ کا کنکر جو ہے وہ اس دیوار تک یا اس جمارہ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. خدا نے اتنا پاور سسٹم بنایا. ہاں آپ کی آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہیں تو پھر آپ کو کسی سے سپورٹ لینا ہے. اچھا آپ کو خود بھی نظر آئے گا, آپ کے برابر والے کو بھی نظر آئے گا. یعنی فرض کریں کوئی ایک حاجی دوسرے حاجی کو سپورٹ کرے گا, تو مارو میں دیکھتا ہوں, یس آپ کو نظر آئے گا وہی والا کنکر, آپ آرام سے ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا, لگا کہ نہیں لگا. اتنا سمپل ہے کہ جو پہلی منزل میں مشکل ترین لگ رہا تھا, وہ وہاں ایک مرتبہ کنکر مارنے کے بعد ایسا لگا کہ ایشو ہے ہی نہیں. تو ہم نے حاجیوں کی تسلی کے لیے سلائڈ میں اس کو ڈال دیا کہ آپ کو اس کے بارے میں 1% بھی پریشان نہیں ہونا کہ یار میرا کنکر کیسے پہنچے گا. یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کا کنکر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اوکے جی, کنکر مارنے کی شرائط ہم وہ چل رہی تھی بات. تو پہلی 4 جملے آ گئے, 5واں جملہ 7 کنکر ضروری ہیں. اچھا یہاں پر وہ مقام ہے جو اب تک آپ کو منع کر رہے تھے کہ سب 8 نہیں ہونے چاہیے. طواف میں منع کیا تھا 8 چکر نہیں ہو سکتے, صحیح میں منع کیا تھا 8 چکر نہیں ہو سکتے, کنکر میں ہو سکتے ہیں. منیمم 7 ہے, نو 7 ہی ہے, زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ کو 8ویں کی نیت سے نہیں مارنا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں پہنچا, یار شاید 6 ہوئے ہوں گے, کیا پتہ نہ پہنچا ہو رہ گیا, ٹھیک ہے احتیاط نے ایک آدھ مار لو. 7 پورے ہونے کے بعد بلا وجہ نہیں مارنے, وہ بھی آپ کو نہیں کرنا, 7 ہی مارنے. لیکن اگر لگ رہا ہے ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے تو یہ وہ والی کہانی نہیں طواف والی کہ نئے سرے سے 7 مارو, پھر جنرلی 5 چھٹے میں آ کے پرابلم ہوا, پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا, پھر نئے سرے سے 7 مارو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. گنتے جائیں, ڈاؤٹ فل ہو گیا چھوڑ دو, 1 2 3 چوتھا نہیں لگا, اوکے 3 4 ایک ضائع کرتے بیچ میں, کیا پتہ پہنچا بھی ہو,
تو مسئلہ نہیں. کلیئر بات ہے. تو آپ کو 7 پورے کرنے ہیں. احتیاطاً 1-2 آپ زیادہ ماریں گے تو حرج نہیں. ایک ایک کر کے مارنا, یہ نہیں کرنا 7 کنکر دیے لے. ٹھیک ہے, 1 by 1 ایک ایک کر کے مارنا. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر 7, ہاتھ سے ہی پھینکنا. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اچھالا کک ماری. ٹھیک ہے, ہاں گلیل سے وغیرہ وغیرہ وہ سب نہیں چلے گا. آپ کو اپنے ہاتھ سے ہی کنکر پھینک کر مارنا ہے. تو جو فٹ بالر صاحبان ہیں, ایتھلیٹ صاحبان ہیں, یوگا ماسٹرز ہیں, پلیز اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے کنکر پھینکنے کے لیے. 10 کی ایکسٹینشن, 7 کے فگر کا پورا ہونا کہ میں نے 7 مار دی. اوکے جی, پہلی بات یہ ہوگی کہ کنکر کو آپ خود دیکھ پائیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. شک نمبر 2, شک کی صورت میں گنتی پوری کرنا ضروری ہے. ڈاؤٹ ہو رہا ہے, کوئی بات, ایک اور مارو. پھر ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ایک اور مارو. پھر ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ایک اور مارو. کوئی پرابلم نہیں. لیکن نہیں ہوتا پریکٹیکلی, ڈاؤٹ آؤٹ نہیں ہوتا, بڑے آرام سے آپ 7 کنکر مار لیتے ہیں. اگر کنکر مار لیے جانے اور وہاں سے ہٹ جانے کے بعد شک کرے تو ضروری ہے کہ لوٹے اور گنتی پوری کرے. آپ نے کنکر مار لیا, آگے ہٹ گئے, شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں 7 مارے کہ نہیں, کوئی بات نہیں, پیچھے آؤ, پورے کرو. ہاں قربانی ہو گئی اگلا عمل, اس کے بعد شک ہو رہا ہے تو اب شک کی پرواہی نہیں کرنی. دین کہتا ہے چھوڑو, ہو گیا تمہارا کام, ختم, یو آر ڈن, تمہاری عبادت صحیح ہے. تو میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں کہ آپ کو شک وقت میں یوں نہیں آنا کہ اگر شک ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اپنا شک پورا کر لیں. بعد میں شک والی کہانی نہیں کریں گے, آپ پتہ نہیں 7 ہوئے کہ نہیں ہوئے تھے. فرض کریں کسی کو شک ہوتا ہے, کسی کو ساتھ میں رکھ لیں, تم مجھے بتاتے جاؤ بھائی, میرے سپورٹ کر لو. 7 پورے ہو گئے, ایک اور مار دیا, 8 ہو گئے اور مار لیا, 9 ہو گئے, کنفرم ہو گیا, قسم کھا لے, قرآن میں آتا ہے کہ 7 ہو گئے یا 7 ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا کہ پھر آپ اس شک والے مسئلے سے نکل جائیں گے. پھر اگر آپ کو دل میں شیطان وسوسہ ڈال بھی رہا ہے تو آپ کے ساتھ ایک آپ کا سپورٹ کھڑا ہوگا جو کہے گا کہ نہیں یار, میں قرآن میں آتا کہ قسم کھا سکتا ہوں کہ تم نے 7 کنکر پورے مارے. تو کیا ہوگا کہ آپ اس کیفیت سے خود بخود ریلیکس ہو جائیں گے. اچھا جی, یقین حاصل کرنا ضروری کہ کنکر پہنچ گیا ہے. سمپل, یقین حاصل کرنا ضروری کہ آپ نے کنکر جو ہے وہ باقاعدہ مار ہی دیا ہے, پہنچ گیا ہے. اچھا, نمبر 7, با طہارت ہونا ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے وضو کیا ہوا, غسل کیا ہوا اور پھر آپ ماریں. آپ کا وضو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کنکر مار سکتے ہیں. تو خیر یہ جملہ اس لیے لکھا کہ میں آپ کو شاید پہلے بھی بہت کلیئرلی بتا چکا ہوں کہ پورے حج میں صرف 2 ہی مقامات ہیں جہاں پر آپ کی طہارت ضروری ہے. ایک طواف, نمبر 2 نماز طواف. الحمدللہ کہیں پر بھی. لہٰذا اگر کوئی لیڈی کہتی ہے کہ میں تو نجاست کے عالم میں کیسے ماروں, نہیں مار سکتے, مارنا ہے. اس کا نجاست طہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ اگر جا کے مارنا ہی مارنا ہے. اور اگین اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے اتنی کانشیس ہوتے ہیں, میں نے کچھ لوگوں کا آپ یقین جانیں گے, یہ کنکروں کو زمزم سے دھوتے ہوئے دیکھا. بھائی کیا ہو رہا ہے یار. آج یہ بڑے اچھا, میں نے سے کہا نا مذاق نہیں کرنا وہاں پر, یہ مجھے پتہ ہے یہ ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے میں نے. اچھا, ہم جب 1997 میں فرسٹ ٹائم آئے تھے تو اب بالکل کہانی چینج ہے. اب والی بات پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ شیطان تک پہنچ سکیں. شیطان کے چاروں طرف جناب علی باؤنڈری وال بنا دی گئی ہے اور اندر جو ہے گہرا کنواں بنا دیا گیا. کیا آپ باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سرنگوں ہو جائیں گے, گر جائیں گے. تو شیطان تو آپ کی رسائی ہے ہی نہیں. ہم جب 97 میں آئے تھے تو ڈی شیپ کی جو ہے عمارت, وہ دیوار بنی ہوئی تھی 2.5 فٹ 3 فٹ تقریباً, شاید 4 فٹ سوری, ڈی. اور اس ڈی میں جو سیدھی لائن تھی, یہاں پر جمرہ وہ پلر نکلا ہوا تھا جس کو آپ جمرہ کہتے ہیں, شیطان کہتے ہیں. تقریباً 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تھا میرے خیال میں, ایک اندازہ اتنا ہی ہوگا, اندازہ اتنا ہی تھا. تو کیا تھا کہ آپ شیطان تک باقاعدہ پہنچ سکتے تھے, ہاتھ لگا سکتے تھے اس دیوار کو جس کو آپ شیطان کہہ رہے ہیں, جمرہ کہہ رہے ہیں. اور وہ ڈی ٹائپ کی تھی تو وہ, اچھا یہ صرف پہلے شیطان پہ تھا, دوسرے اور تیسرے پہ پورا سرکل تھا, لیکن پہلے جو بڑا شیطان تھا وہاں پر صرف یہ ڈی ٹائپ کا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک صاحب چڑھ گئے پاکستانی, اس دیوار پہ چڑھ گئے, جوتا ہاتھ میں, مارے جا رہے ہیں. اور نہ سیریس, میں آپ کو بتاؤں مذاق نہیں کر رہا تھا وہ انسان, آئی ایم شیور وہ سیریس تھا. مارے جا رہا ہے اور چلائے جا رہا ہے, تم خبیث, تم.
تم اگر نہیں آتے ہم کو یہ سب نہیں کرنا پڑتا. یہ تیری وجہ سے سارا ہو رہا, مارے جا رہا, غصہ نکالے جا رہا ہم نے. اور مجھے لگتا ہے کہ شیطان خوش ہو رہا تھا کہ دیکھو میں نے امت محمد کو کیسا گمراہ کر کے رکھا. یعنی وہ کوئی عزت کی بات یا عبادت کی بات, یا اب خدا ثواب دینے والا مجھے نہیں پتا, میں خدا کے کام قسیم الجنت والنار میں نہیں ہوں بھائی, وہ کوئی اور ہے کہ اس پہ عذاب ملے گا یا ثواب ملے گا یا قبولیت ہوگی نہیں ہوگی, وہ خدا بہتر جانتا. لیکن بہرحال یہ نہیں ہے عبادت. کچھ نہیں ملا, جوتا مار دیا, جوتے مارنے سے عبادت پوری نہیں ہوگی, کنکر سے ہی ہوگی. شاید بتانا یہ کہ انسان جس شیطان کو تو دنیا کا سب سے بڑا پرابلم سمجھتا ہے نا, اس کے لیے چھوٹا سا کنکر کافی ہے. تیری نیت امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہاتھیوں کے لیے پروردگار نے کنکر برسائے تھے نا, تم یہ مت دیکھو کہ سبب میں طاقت کتنی ہے, اس سبب کو طاقت دینے والی ذات وہ ہے. تم اپنی ایفرٹ کرو, ختم ہو گئی بات, دیٹس اٹ. نیت کی طاقت پر ایک جملہ کہوں سمجھانے کے لیے. رمضان کے مہینے میں یہاں پر ایسے افراد بیٹھے ہوں گے جو سگریٹ پینے کے شدید عادی ہوں گے, کچھ بھی ہو جائے جناب علی نہیں چھوڑ سکتے. رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, بڑے مزے سے چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر خود ہی کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے, رمضان کے اندر طاقت ہے. رمضان میں طاقت نہیں ہے, آپ کی نیت میں طاقت ہے. آپ نے آج نیت کی تھی کہ میں نہیں پیوں گا, تو آپ نے نہیں پی. وہ طاقت کون دیتا ہے؟ پروردگار دیتا ہے, رمضان کی برکت سے دیتا ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا وہ, لیکن آپ کی نیت میں طاقت ہے. تم نیت کے ساتھ عمل کرو. پروردگار کہتے ہیں تم نیت کرو, میں اس چھوٹے سے کنکر پہ طاقت دوں گا کہ تم شیطان کو جو کل کر سکتے ہو. یہ کیا تم نے اپنے سر میں سوار کر کے رکھا کہ شیطان شیطان شیطان, یہ تو ایک کنکر کی مار ہے. شاید ساری سمبولیکل ٹریننگ ہے, وہ اس کا نام ہے. خیر جی, بات اور ہونا ضروری نہیں. رمی کے مستحبات پر انشاءاللہ آج مکمل کرتے, پھر انشاءاللہ کل ہم کلاس کو, اب کل تھوڑا سا جلدی کر لیں گے کلاس, پھر ورنہ اوکے جی. رمی کے مستحبات نمبر 1, کنکریاں مارتے وقت باطہارت ہونا. یہ ثواب ہے. آپ نے وضو کر کے گئے, یعنی ٹھیک ہے طہارت شرط نہیں ہے, لیکن اگر آپ باطہارت ہو تو اس کے کمال ہی الگ ہے کہ آپ نے یہ والی عبادت بھی, یعنی تولا کی عبادت بھی وضو کے ساتھ کی, تبرہ کی عبادت بھی وضو کے ساتھ کی. ہاں تولا میں عبادت طہارت شرط تھی, اس لیے کہ طہارتوں کا معاملہ ہے. تبرہ میں طہارت شرط نہیں ہے. ہاں اگر طہارت ہو تو کیا ہی بات ہے. جب کنکری ہاتھ میں لے کر مارنے کے لیے آمادہ ہو تو یہ دعا پڑھے, اللہم ہذہ حسیاتی فاحصہن لی وارفعہن فی عملی. معبود یہ میرے کنکر ہیں, تو ان کو شمار میں رکھ اور میرے عمل میں ان کو بلند فرما. یعنی اگین اس عمل میں بھی آپ نے خدا سے اپنے کنیکشن کو مینٹین کرنا ہے. ہر کنکری مارتے ہو کہ اللہ اکبر کہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ثواب ہے. نہیں کہیں گے تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن ہر کنکر ثواب. ہر کنکری مارتے ہو کی دعا پڑھے, نہیں پڑھ پائیں گے چھوڑ دیں. بڑے شیطان کو کنکری مارتے وقت اس کے اور شیطان کے درمیان 10 یا 15 ہاتھ کا فاصلہ ہو, یہ تھوڑا دور سے مارو. اور راز شاید اس کا وہی تھا کہ پیغمبر سے لے کر آج تک, یعنی آج سے مراد 25 سال پہلے تک, جو میں نے خود بھی دیکھا ہے, بڑا شیطان ایکسیسیبل تھا. اب وہ ایکسیسیبل نہیں رہا. اب سعودی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بڑا زبردست پروٹیکشن دے دیا ہے, لیکن ایکسیسیبل تھا. تو جا سکتے ہو, نزدیک مت جاؤ, دور سے مارو, 10-15 ہاتھ فٹ دور سے. اب تو خیر ویسے آپ 10-15 ہاتھ دور ہوتے ہی ہوتے ہیں. چھوٹے شیطان اور منجلے شیطان کو کنکریاں مارتے ہو ان کے قریب کھڑا ہو, تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا. اچھا جی, بڑے شیطان کو کنکر مارنے والے کا رخ شیطان کی طرف ہو اور پشت و قبلہ ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی کیا ہے. یعنی فرض کر لیں جناب علی کے سامنے خانہ کعبہ ہے, مسجد الحرام, یہ مینا ہے, آپ مینا سے جا رہے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنے, تو آپ کا رخ 90% جو ہے قبلہ رخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جب آپ کنکر مارنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رخ کیا ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو آپ جب پہلے شیطان کے پہنچتے ہیں کنکر مارتے ہیں, آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں. دوسرے شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں, قبلہ رخ ہوتے ہیں. تیسرے کو کنکر مارتے ہیں, قبلہ رخ ہوتے ہیں. ایک کام کرو, جب تیسرے پہ پہنچو تو یوں مت رڑو, پیچھے سے جاؤ, اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کر لو اور پھر مارو. اگین یہ سب ثواب کی باتیں, آج کے لیے ساری چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو آپ نے پڑھ لیا, سن لیا, بھول لیا, جا کے کنکر مار کے آپ نے آ جانا. اچھا, کنکری انگوٹھے پر رکھ کر کلمے کی انگلی کے ناخن سے پھینکے. یہ طریقہ انگوٹھے پہ رکھے اس طرح, بہت سمپل, کیرم والا اسٹائل چلیں, سمجھ لیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اس طرح
سن لیا، سمجھ لیا، بھول جائیں، نہیں ہو سکے گا. ہاں بھول جائے، اس لیے کہ آپ جیسے ہی رکھیں گے نا پیچھے سے ہاتھ لگے گا. اتنا رش ہوتا ہے اور پریکٹیکلی جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہوگا. تو آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اسما افہم اور بھول جاؤ. سن سمجھ ہاں بھول جاؤ. تو ہاں تو پریکٹیکلی جو ہے وہ، تو جب یہ رش بہت کم ہوتا ہوگا، آپ ایسے ٹائم پہ گئے کوئی نہیں ہے اور آپ نے کر لیا، کون سا زمانہ ہوگا خدا بہتر جانتا ہے، ہمارے زمانے پاسبل نہیں ہے. اچھا جی، کنکر مارنے کے بعد خداوند عالم کی حمد و ثنا کریں، محمد و آل محمد پر درود بھیجے، پھر تھوڑا آگے جائے اور یہ کہے اللہم تقبل منی. ہر کنکر یعنی اچھا اس میں 10 کی بات نہیں ہے، 10 11 12 ہر جگہ شہدانوں کنکر مارو، آگے بڑھو، درود و سلام، پروردگار کا شکر معبود تو نے توفیق دی. اوکے آپ لوگ مجھے یہ تو احساس نہیں دلا رہے نا کہ مولانا آپ کی باتوں سے ہم ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اے سی ہے نا یہ، مطلب ہاں چلیں چلو آپ پڑھتے ہیں محمد والے. بس بات مکمل ہو گئی. تو ہر کنکر مارنے کے بعد آگے بڑھیں، خدا کی حمد و ثنا کریں، معبود تیرا شکر کہ تو نے توفیق دی. یعنی علامہ ذیشان جوادی جملہ کہا کرتے تھے کہ آج پہلی مرتبہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے جس کے ساتھ آج تک نبھائی تھی. بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ جس کے ساتھ کبھی بگاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، آج اس کے ساتھ کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا. بعض کو ہوتا ہے نا منافقت کر رہے ہوتے ہیں، سوری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لفظ منافقت، کہ بھائی کچھ بولے بھی نہیں لیکن مطلب ٹھیک ہے یار دیکھو. اور لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا کا مطلب یہی ہے، فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ حسنہ، یعنی اس کو بھی اچھا. ربنا آتنا فی دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ شیطان سے بھی دوستی اور رحمان سے بھی دوستی، لیکن نبھا رہے ہوتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے جی ویکھی جیسی چل جائے گا ایسا ہو. آج کھلم کھلا اعلان جنگ. خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں توفیق دی کہ تم نے اس مرحلے کو بھی کامیابی سے طے کیا. محمد علیہ محمد پر درود بھیجو اس کے بعد، اور پھر خدا کی بارگاہ میں جملہ عرض کرو ربنا تقبل منا، معبود قبول کر لے. یہی جملہ آپ نے اس وقت کہا تھا اگر نہیں کر پائے تھے ہم، یعنی جو ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. طواف سے پہلے جو دعائیں، اگر آپ یہ کتاب کھولی اور دیکھا اور پڑھا تو طواف شروع کرنے سے پہلے جو آخری دعا ہے جس پر طواف شروع کرنا ہے وہ بھی یہی ہے، اللہم تقبل منی، معبود قبول کر لے. بڑی خوبصورتی ہے اس کے اندر. مینا میں اپنی جگہ واپس آ کر یہ دعا پڑھے. اب جب مینا واپس آ جاؤ، یعنی آپ کنکر مار لی، دوبارہ کہیں نہ کہیں اسٹے ہوگا، تمہارا خیمہ ہوگا، خیمے میں آؤ، پھر ایک دعا پڑھو، ایک لائن کی دعا ہے اللہم بک وثقت وعلیک توکلت فنعم الرب ونعم المولا ونعم النصیر. معبود تجھی پر بھروسہ کیا ہے، تجھی پر آسرا ہے میرا، تجھ سے بہتر رب کون ہوگا، تجھ سے بہتر مولا کون ہوگا، تجھ سے بہتر مددگار کون ہوگا. معبود آج سے تو میرے سارے کشتیاں جلا دی میں نے، آج تو کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا، اب اگر تیری مدد نہیں ہوگی تو میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. قربانی. بات ختم ہو گئی. آج کی حد تک جو ہے یہاں پر مکمل کرتے ہیں. بس یعنی گرامی کون سا حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، حرج نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں. ہم جب شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں، کنڈیشنز، شرائط یعنی انگریزی میں کنڈیشنز، تو جو کنڈیشنز بیان کی گئی وہی ہیں. جو بیان نہیں کی گئی اس کا مطلب نہیں ہے. پھر آپ 100 چیزیں لے کر آ جائیں. مثلا میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک سوال، سب سیدھے ہاتھ سے مارو الٹے ہاتھ سے مارو، شرط تھی سیدھے ہاتھ سے مارنے کی، مرضی تمہاری، سیدھے مارو الٹے سے مارو، اوپر سے مارو نیچے سے مارو، شرط تھی اوپر سے نیچے کی، نہیں کہیں سے مارو، تیز مارو سلو مارو، شرط تھی نہیں. تو آپ جتنی چیزیں سوچ سکتے ہیں، ہر ایک کا جواب یہ کہ اس کو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں حوزے کی زبان میں لا بے شرط، یعنی نو مور کنڈیشنز. جو 4 کنڈیشن بتا دی گئی اس کو فالو کر لو، اس کے بعد کوئی کنڈیشن نہیں. کنکر لال ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سب چلے گا. کوئی کنڈیشن نہیں کہ سفید ہو تو پھر پوری کرنی، نہیں کرنی. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس کے علاوہ جب بھی ہم علمی اعتبار سے جب بتاتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں، یعنی یہ ہی ہیں. اب جتنی بھی چیزیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں وہ سب کی سب انکنڈیشنل ہے، کوئی کنڈیشن اس کے اندر نہیں لگ رہی ہے. تو یہاں بات پوری آتی ہے. ہاں جی،
کنکری جو ہے وہ آغا خامنہ نے اجازت دی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے جتنا بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اچھا شیطان جو ہے وہ ایکس ایکسس وائی ایکسس دونوں میں ایکسٹینڈ ہوا, یعنی پہلے جناب علی وہ صرف زمین پر ہی تھا اور مطلب 8-10 فٹ 12 فٹ کی جو پلر تھا وہی تھا. اب باقاعدہ شیطان تقریباً 35 میٹرز لانگ وال, 35 میٹر کی لمبی دیوار ہے اور 4 منزلہ ہے. گراؤنڈ ہے, پھر +1 ہے, پھر +2 ہے, پھر +3 ہے, +4 بھی ہے. بہت ترقی کی ہے شیطان نے سعودیوں کے دور میں. خیر سعودی گورنمنٹ نے واقعاً, میں اگر یوں کہوں مزاح اپنی جگہ, لیکن یہ والا کام کر کے جو حجاج کی جو جان جاتی تھی اب تصور نہیں رہا. نو مور ڈیتھس, الحمدللہ, خدا کا شکر ہے. تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو پورا ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور آپ جناب علی جو ہے وہ ہمارے براجین کہتے ہیں کہ آپ کو گراؤنڈ سے ہی مارنا ہے, جو پیغمبر کے دور کا تھا. آغا خامنہ نے کہا کہ نہیں, آغا خمینی نے بھی یہ کہا کہ آپ جناب علی اوپر کے فلور سے بھی جو ہے وہ شیطان کو کنکر مار سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی چونکہ پورا گروپ ساتھ میں موومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم سب کو لے کر نیچے ہی جاتے ہیں اور نیچے سے ہم جو ہے وہ کنکر پہ سنگ باری کرتے ہیں. یہ والی بات مکمل ہو گئی. اس حوالے سے کچھ مزید ٹپس ہیں جو میں انشاءاللہ اس کا کل تذکرہ کر دوں گا شیطانوں کو کنکر مارنے کے حوالے سے. آج ٹائم نہیں بچا ہے تو ہم فی الحال یہاں پر مکمل کر رہے ہیں. ایک جملہ ذکر مصائب کا صرف اور گفتگو کو مکمل کریں. ایک جملہ آیا ابھی, میں نے سوچا اسی پر ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں مصائب کا. ربنا تقبل منا, طواف سے پہلے بھی تھا ربنا تقبل منا, کنکر مارنے کے بعد بھی تھا ربنا تقبل منا. معبود میرے جملے کو قبول کر, میری اس عبادت کو قبول کر لے, تو ایکسیپٹ کر لے اس کو. میں نے تاریخ میں ایک اور جگہ جملہ دیکھا ہے اور آپ یقین جانیے یہ اوج, یہ بلندی, یہ عظمت صرف اہل بیت کے گھرانے میں نظر آئی. میں نے مقتل میں پڑھا, یہ جملہ موجود ہے, جب علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے جنازے پر پہنچی ہے عاشور کے دن, اس وقت مقتل نے لکھا ہے, وہ سارے مصائب اپنے مقام پر. مقتل لکھتا ہے علی کی بیٹی زینب حسین کے لاشے پر پہنچی, ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور علی کی بیٹی نے جملہ کہا ربنا تقبل منا, پالنے والے آل محمد کی اس قربانی کو بھی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کے بعد کیا ہوا خدا جانتا ہے. جب علی کی بیٹی لوٹ کر آئی ہے خیموں میں, شام غریبہ کا منظر تھا. مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا, ایک جملہ کرتا ہوں. جب اہل بیت کا لوٹا ہوا کاروان لوٹ کر مدینہ منورہ میں آ گیا, ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں, کہنے لگا مولا ایک بات بتائیے, شام غریبہ میں کیا ہوا تھا؟ سید سجاد کیا جواب دے اس انسان کو؟ امام تشریف فرماتے زمین پر, ہاتھوں میں ایک تسبیح تھی. امام نے کام کیا, تسبیح کے دھاگے کو توڑا, سارے دانے زمین پر بکھیر دیے. کہا جو ان دانوں کا حال ہوا ہے آل محمد کے گھرانے کے بچوں کا یہی حال تھا کربلا کے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد نیا منقلب ینقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو عبادت کر چکے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب زینب کے اس جملے کے صدقے میں معبود ہماری اس کوششوں کو جو اب تک ہم نے کی تقبل منا, ہم سے قبول فرما. معبود پالنے والے جس نے جن دعاؤں کے لیے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کا نام ہمارا نام ہر سال کے بار بار کے حاجیوں میں, زائرین میں, معتمرین میں شامل فرما. پالنے والے جو عبادت رہ گئی ہے اس کو بطور احسن مکمل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود جو بیمار ہیں بالخصوص کاروان میں جو عزیزان کسی بھی اعتبار سے کسالت میں مبتلا ہیں, پروردگار شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اعلانات کے سیشن کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.